اور ان کا ذکر کرنے کے لیے میرے عزیزوں یقیناً زبانیں پاک بھی ہونی چاہیے اور سننے والوں کی محفلیں بھی پاک ہونی چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ایمان کی علامتوں میں سے ہے۔ ایمان والے حضرت علی کا نام سن کر کے مسکراتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں، اور جہنمیوں کے چہروں پر کالک پڑ جاتی ہے، سرخی آ جاتی ہے۔ ہم الحمدللہ مولا کائنات شیر خدا کے دربار میں جو کہتے ہیں وہ شاید کوئی اور نہیں کہتا ہو۔ کچھ لوگ ہمیں بلیم کرتے ہیں کہ یہ لوگ ناسبی ہیں، علی مرتضیٰ اور اہل بیت کی محبت ان کے اندر نہیں ہے۔ ان کے اعتبار سے علی کی محبت کا مطلب صرف ماتم کرنا ہے، نہیں میرے عزیزو، ہم تو دعا بھی یوں کرتے ہیں، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ ہمارے شجروں میں یہ دعا ہے کہ ہم مولا کائنات کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی مشکلیں دور کرنے کی التجا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اس فاتح خیبر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فارسی میں جس شاعر نے یوں کہا، قوت مرداں شیر یزداں، قوت شاہ مرداں شیر یزداں، قوت پروردگار، شاہ مرداں شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مردوں میں اگر کوئی شہنشاہ ہے تو وہ علی مرتضیٰ ہے، شیر یزداں، اللہ کا کوئی شیر ہے تو وہ علی کی ذات ہے، اور جو کچھ بھی طاقت ملی ہے یہ غیبی خدا کی دی ہوئی طاقت ہے۔ اور پھر اگر دنیا میں کسی تلوار کی کوئی شہرت ہے تو وہ علی کی تلوار ذوالفقار کی شہرت ہے، اور جوانوں میں کوئی جوان ہے حقیقت میں تو وہ مولا کائنات علی مرتضیٰ ہے۔ عزیزان گرامی، ولادت بھی ایسی ہوئی، اللہ اکبر، پاکیزہ گھرانے میں، پاکیزہ خاندان میں، پاکیزہ نسب میں۔ اللہ رب العزت کو ایسے منظور تھا۔ اسی طرح سے اختلاف روایات اپنی جگہ پر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں فاطمہ بنت اسد جیب حمل سے تھیں، اس وقت یہ خانہ کعبہ کے طواف میں تھیں، اور ان کے شوہر ابو طالب جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، ابو طالب بے قرار ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ چند عورتیں جو وہاں پر موجود تھیں، یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے وہاں موجود ایک خاتون نے یہ روایت بیان کی ہے کہ تمہارے دادا ابو طالب گھبرائے ہوئے ہمارے پاس آئے۔ ہم نے پوچھا کہ گھبراہٹ اور پریشانی کس بات کی؟ تو انہوں نے کہا میری بیوی بنت اسد حاملہ تھی اور درد شروع ہو چکا ہے۔ تو گھبرا کر کے کہیں بٹھانے کی کوشش کی گئی تو خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا تھا، تو انہیں اندر بٹھایا گیا کہ ہم جلد سے کسی چیز کا انتظام کریں گے۔ تو خواتین کہتی ہیں 4 عورتیں ہم فاطمہ بنت اسد کو لے کر انتظار کر رہی تھیں کہ کوئی مدد آ جائے، فاطمہ بنت اسد کو اس درد زہ میں اٹھا کر گھر لے جایا جائے۔ لیکن وہ خواتین کہتی ہیں جیسے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے ایک خوشبو سی پھیلی اور اچانک ایک حسین و جمیل بیٹا تولد ہوا۔ جب ابو طالب واپس آئے تو ولادت ہو چکی تھی، اور وہ بھی کہاں پر؟ خانہ کعبہ کے اندر۔ بعض روایات میں مولا علی شیر خدا کی ولادت دوسرے گھر میں بتائی گئی ہے۔ میں ان روایات کی تصحیح و ترجیح کی طرف نہ جاتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ولادت جہاں پر بھی ہوئی، لیکن جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ پیدا ہونے کے بعد سے اس روایت پر سب کا اتفاق ہے کہ حضرت علی نے نہ دودھ پیے تھے اور نہ آنکھ کھولے تھے۔ بچہ جب ماں کی گود میں آئے، اب اس کا پہلا کام یہی تو ہوتا ہے کہ وہ آنکھ کھولے،
آواز نکالے اور ماں کا دودھ پی لے. صبح سے شام تک ہونے آ گئی اور جب وہ آنکھ بھی نہیں کھول رہے تھے تو لوگ گھبرائے، ماں بھی گھبرائی، ان کے باپ ابو طالب بھی گھبرائے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دوپہر کے بعد خبر ہوئی تھی کہ ابو طالب کے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی. ایک بات یاد رکھیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو طالب کے گھر میں بچپن سے رہے ہیں. حضور خود فرماتے ہیں ابو طالب کی بیوی فاطمہ بنت اسد میری دوسری ماں کی طرح میری پرورش کی. ان کی سگی چچی فاطمہ بنت اسد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے بیٹوں سے زیادہ حضور پر وہ جان نچھاور کرتی تھیں اور محبت فرمایا کرتی تھیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی کہ چچا ابو طالب کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے. تو بعد میں یہ خبر ملی کہ نہیں بیٹا ہوا ہے، شاید معذور پیدا ہوا ہوگا. معذور ہے کہ آواز نہیں کرتا، آنکھ نہیں کھولتا اور کچھ کھاتا پیتا نہیں، یعنی دودھ نہیں پی رہا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس نومولود بچے کو دیکھنے کے لیے آئے. جب یہ فاطمہ بنت اسد کی گود میں تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے گود میں لیا. جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے اپنا لعاب پاک نکال کر حضرت علی کی زبان پر رکھا تو جیسے ہی حضور نے اپنی انگلی رکھی انہوں نے چوسنا شروع کیا، اور لعاب پاک جب ان کے منہ میں گیا تو سب سے پہلے آپ نے آنکھیں کھولی اور جلوہ رسول کو دیکھا. یہ ہے علی کی شان کہ پہلی غذا رسول اللہ کا لعاب اور پہلی نظر چہرے رسول پاک، پہلی نظر دنیا میں پڑی ہے. وہ علی چاہتے یا علی کی ولادت ایسی جگہ پر ہوئی تھی جہاں دنیا میں کسی کی ہوئی نہیں، خانہ خدا میں. وہاں آنکھ کھولتے تو کعبہ سامنے تھا. کعبے کا تقدس کم تھوڑی نہ ہے، کعبے کی حرمت کم تھوڑی نہ ہے، اس کی عزت اپنی جگہ پر. وہاں پر بھی بچہ پہلی نگاہ اٹھائے. میاں آج بھی اگر ہم پہلی نظر کعبے پر ڈال کر دعا کریں تو اللہ دعا قبول فرماتا ہے. تو علی کی آنکھیں وہیں کھل جاتی اور کعبے کو دیکھ لیتے تو وہ بھی ان کی عزت، ان کا تقدس، ان کے احترام میں یہ بات روایت میں آ جاتی کہ پہلی نگاہ کعبے پر پڑی ہے علی کی پیدائش کے بعد. لیکن مسلمانوں یہاں ہم سنیوں کا، خاص طور پر ہم بریلویوں کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ مولا علی نے پیدائش ہی میں ہمیں وہ بات کہہ دی جو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کہا ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. مولا علی نے نظر وہاں ڈالی ہے جو کعبے کا بھی کعبہ تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پاک پر پہلی نظر گئی، اس پر سب کا اتفاق ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے گھر میں رکھا. یوں سمجھ لیں کہ حضرت علی کی پرورش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کردار رہا، بچپن سے ہی تربیت میں. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شادی ہو کر 3 سال گزرے تھے جب آپ کی عمر مبارک 28 سال کی تھی، جب حضرت علی کی پیدائش ہوئی تھی. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنے گھر میں رکھتے تھے، خاص طور پر عمومی حالات میں بھی. اب وہ علی جو خود تربیت رسول میں بڑے ہوں، ان کی جوانی کا حال کیا ہونا چاہیے؟ اوروں کے متعلق معلوم نہیں، باقی دوسرے اصحاب تو بعد میں صحبت اختیار کی رسول پاک کی. حضرت علی کی صحابیت تو بچپن سے، پیدائشی صحابی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں ہی پلے ہیں، پرورش وہی ہوئی ہے. جب آپ کی عمر 9 سال کی تھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 9 اور بعض روایات میں ہے 12-13 سال کی تھی، جیسے بھی ہوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور مکہ والوں کو جمع کیا. مکہ کی ایک پہاڑی پر سب پر دعوت پیش کی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تم بتوں کی عبادت کو چھوڑو. اس پیغام کو سن کر کے مکہ والے بڑی دشمنی پر اتر آئے. کوئی ایک بھی وہاں پر اٹھ کر لبیک کہنے والا نہیں تھا.
اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مجمع عام میں پکارا، ہے کوئی جو میرے لائے ہوئے دین کی حمایت کرے؟ تب یہی 9 سال کی عمر میں یہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے دین کی حمایت کے لیے کھڑا ہوں، آپ کو میں اللہ کا رسول تسلیم کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی وقت آپ کو سینے سے لگایا اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا اس کی ٹانگوں میں قوت عطا فرما، اس کے پیروں میں قوت و طاقت عطا فرما۔ حضور کی دعا کی برکت یہ تھی کہ پھر آپ کی قوت کے سامنے کسی کی قوت ہی نہیں تھی۔ اسد اللہ الغالب ہو گئے، جنہیں شیر خدا کا لقب ملا، حیدر کرار کا لقب ملا۔ یہ بچپن کے معاملات تھے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ فیصلوں میں بھی بٹھایا کرتے تھے۔ تبلیغ دین، ظاہر سی بات ہے جب اول اسلام میں آپ اسلام قبول کر چکے ہیں تو تبلیغ اسلام میں حضرت علی کا بھی کردار رہا ہے۔ اگرچہ بچوں میں تھے آپ، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ والوں کی ہر طرح سے خبر آپ پہنچاتے، اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا تھا حضرت علی بچپن سے کیا کرتے تھے۔ پھر جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اس وقت اپنے بستر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ہی سلایا تھا۔ وہ قتل کی رات تھی، منصوبہ بند قتل کرنے کا ارادہ تھا کافروں کا، اور حضور کے گھر کے اطراف سارے لوگ تلوار تانے کھڑے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے، کسی کافر کو آپ نظر نہ آ سکے، لیکن حضرت علی سے کہا کہ تم میرے بستر پر آج سو جانا، میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، تم کل یہ امانتیں دوسروں تک پہنچا دینا اور پھر تم بھی مدینے چلے آنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک بھی سوال نہیں کیا کہ اگر غلطی سے وہ لوگ نبی سمجھ کر کے علی کو ہی قتل کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ بستر قتل کا بستر بنا ہوا تھا۔ لیکن مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آرام کی نیند سویا، آرام کی نیند سویا۔ وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کل صبح سب کی امانتیں واپس کر کے تم بھی مدینے آنا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ صبح ضرور ہوگی۔ حضور نے فرمایا ہے صبح تو ہونی ہے، آج کی رات فکر چھوڑ دو، موت کا خوف، موت کا ڈر ہی نکال دو، کیونکہ نبی نے فرمایا کل صبح تم امانتیں دے کر مدینے آنا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایقان تھا، یقین تھا فرمودات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دوسرے دن صبح کفار مکہ نے آپ کو بستر سے اٹھایا، پکڑے اور حرم کعبہ میں لے آئے، اور بہت سارے کافر جمع ہوئے۔ پھر آپ نے جب سب کی امانتیں واپس کرنا شروع کی تو آپ کو بھی چھوڑ دیا گیا۔ 3 دن کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کے 3 دن کے بعد حضرت علی بھی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ یہاں مدینہ طیبہ آنے کے بعد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاں جب پہنچے تو مکتوم نام کے ایک صحابی ہیں، مدینے کے انصاری صحابی، ان کے گھر پر آپ کا قیام ہوا۔ جو بھی صحابی آئے ہجرت کر کے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی نہ کسی صحابی کے گھر ٹھہرا دیا۔ اب یہ چند دنوں کے بعد عقد مواخات شروع ہوا۔ عقد مواخات اسلام میں ایک ایسی زبردست مثال ہے میرے عزیزوں، جو آج تک دنیا نے ایسی مثال قائم نہیں کی۔ عقد مواخات کسے کہتے ہیں؟ یہ تو آپ نے سنا ہوگا نا، عقد نکاح، ایک لڑکا اور ایک لڑکی دونوں کو رشتے میں باندھا جاتا ہے تو اس کو نکاح کا عقد کہتے ہیں۔ یہی تو ہوتا ہے عقد نکاح۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ خرید و فروخت کا عقد ہوتا ہے، کہ میں ایگریمنٹ، سیل ایگریمنٹ ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں تو آپ نے سنا ہوگا۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھائی چارگی کا بھی ایگریمنٹ بنا دیا تھا۔ عقد نکاح اپنی جگہ پر رشتے سے جوڑنا، ایک مرد ایک عورت کو جوڑ دیا آپ نے، مہر مقرر ہو گیا اور ان کا رشتہ بنا دیا گیا، یہ تو مشہور ہے پوری دنیا میں۔ لیکن مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
انصار صحابہ اور مہاجرین صحابہ کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا ایک انصار اور ایک مہاجر، انصار جو مدینے میں تھے پہلے سے، مہاجر جو ہجرت کر کے آئے تھے مکہ سے یا دوسری جگہوں سے، ایک مہاجر اور ایک انصار۔ حضور فرماتے آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو۔ وہ ہاتھ پکڑتے اور سیدھے چلے جاتے۔ کہاں؟ وہ انصاری صحابی مہاجر کو اپنے گھر لے جاتے ہیں، اور پھر اتنا ہی نہیں کہ حضور نے کہا ہے تو بھائی ہو گئے، جیسے ہم بولنے کے لیے آج بھائی بھائی ہیں، جب کام پڑے تو کہتے ہم تو سب بھائی بھائی ہیں، اور پھر جب دشمنی ہو تو اتنی خطرناک دشمنی ہوتی ہے معاذ اللہ کہ جانوروں سے بھی زیادہ سخت ترین لڑائیاں ہوتی ہیں۔ جانور بھی آپس میں اتنے نہیں لڑتے جتنا انسانوں میں لڑائیاں خون ریزیاں ہوتی ہیں۔ خیر، دوسروں سے لڑائی اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی کی وجہ سے ہے تو الگ مسئلہ ہے، لیکن مومنین کا آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا، اس کے لیے تو وعید آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دو مومن آپس میں لڑنے کے لیے تلواریں اٹھا لیے، تلوار آج نہیں ہے تو چاقو اٹھا لیا، جو کچھ بھی اٹھا لیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس میں سے کسی ایک نے کسی کو مارا، ایک نے قتل کیا، تو قاتل بھی دوزخ میں ہوگا، مقتول جو قتل ہوا وہ بھی دوزخ میں ہوگا، جو مر گیا وہ بھی دوزخ میں ہے۔ کیوں؟ مرنے والے کا کیا قصور ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل تو سمجھ میں آیا کہ اس نے گناہ کیا، ایک جان لے لی، لیکن مقتول کیوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ بھی اس بات کا خواہش مند تھا، یہ اور بات ہے کہ موقع نہیں ملا اس کو، قتل تو وہ بھی کرنا چاہ رہا تھا نا، موقع اس کو ملا ہے، قاتل کو یہ مار ڈالا، لیکن اگر اس کو موقع ملتا تو وہ بھی تو قتل کے لیے تلوار اٹھایا تھا۔ تو جو دو تلواریں مسلمانوں کے درمیان اٹھیں وہ دونوں دوزخ میں جائیں گے، دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مواخات قائم کیا تھا، بھائی چارگی کا ایک نظام مدینے میں، وہ مثال پوری دنیا میں نہیں مل سکتی میرے عزیزوں۔ انصار صحابہ نے کیا کیا تھا جانتے ہیں آپ؟ مہاجرین صحابہ کو لیا اور پھر اپنے گھر لے کر کے گئے، ان کے سامنے اپنی پوری جائیدادیں رکھ دی، صاف صاف انہیں بتا دیا کہ اے میرے مہاجر بھائی، دیکھو میرے دو گھر ہیں، ایک باغیچہ ہے، بازار میں اتنی دکانیں ہیں، یہ میری پراپرٹی ہے، اور جو دو گھر ہیں اس میں سے ایک گھر میرا، ایک گھر تمہارا، باغیچہ آدھا میرا اور آدھا تمہارا، بازار کی دکان میں ایک دکان میری ایک دکان تیری۔ حتیٰ کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے جو بھائی بنائے گئے تھے انصاری صحابی، انہوں نے یہاں تک کہا کہ میری دو بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دوں گا، اس کی عدت کے بعد تم اس سے نکاح کر لو، کہ آپ نئے ہو مدینے میں۔ تو انصار نے بھائی چارگی کا ایسا نمونہ قائم کیا کہ ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم بھائی ہو، تو انہوں نے اپنی سگی ماں سے پیدا ہونے والے بھائی سے زیادہ ترجیح دی میرے آقا کی زبان سے نکلے ہوئے بھائی کو۔ عزیزان گرامی، صہیب روم سے آئے ہوئے، بلال حبشہ سے آئے ہوئے، سلمان فارس سے آئے ہوئے، دوسرے کئی ممالک سے آئے ہوئے صحابہ تھے وہاں پر، ان کی نسل الگ تھی، رنگ بھی الگ تھے، قبیلے الگ تھے، خاندان الگ تھے، لیکن مدینے والوں کے دلوں میں اللہ نے کیسا ایمان بسایا تھا، انہوں نے پورے ہر طرف سے آنے والے صحابہ کو ایک خاندان میں بانٹ لیا، ایک خاندان میں تقسیم کر لیا آپس میں، اور ایسا مضبوط خاندان کہ ان کی فضیلت میں پھر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ ان صحابہ سے محبت فرماتا ہے کہ جب وہ جہاد کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو ایسی صف بناتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی ہوتی ہے۔ ان کے درمیان اتنا اتحاد آ گیا تھا، ایسا اتحاد، بھائی چارگی کا نظام جو قائم کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ معاشرے کی سب سے پہلی بنیاد تھی کہ کوئی مدینے کو ہلا نہیں سکا، پھر مدینے کو کوئی بری نظر سے دیکھ نہیں سکا، وہ اتحاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا۔ ہمارے حالات یہ ہیں کہ پڑوسی مر بھی گئے تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے،
خبر ہی نہیں ہے کہ کتنے بیمار پڑے ہیں لوگ۔ ہم نے یہاں پر رشتے یا تو مخصوص کر لیے، مال کی وجہ سے ہمارے رشتے ہیں، یا منصب کی وجہ سے ہمارے یہاں رشتے ہیں۔ ایمان کی وجہ سے جو رشتہ ہوتا تھا وہ بہت مضبوط ہوتا تھا، اور مال کی وجہ سے جو ہمارے رشتے قائم ہوتے ہیں وہ مال جانے کے بعد پھر دشمنی ہو جاتی ہے، دوریاں ہو جاتی ہیں۔ کسی کے منصب کی وجہ سے تم نے رشتہ قائم کر رکھا ہے اس سے، وہ ذرا اس کا منصب ہٹ گیا تو تمہارا رشتہ بھی ختم ہو گیا۔ اب اس سے کیا ملنا ہے، وہ تو فالتو آدمی ہو گیا، کچھ کام دھندے کا نہیں۔ یہ ہمارے مزاج ہیں۔ صحابہ اکرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی رسی میں باندھا تھا، ایمان کی رسی میں، حتیٰ کہ ان کے درمیان چھوٹی سی بات پر تکرار بھی ہو جاتی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غضبناک ہو جاتے تھے، ناراض ہوتے تھے۔ حضرت ابو ذر کو ایک بار اسی لیے ڈانٹا تھا کہ انہوں نے حضرت بلال کو صرف اتنا کہا تھا، کالی عورت کے بیٹے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر ابھی بھی جاہلیت ہے، پرانے زمانے کی جہالت ہے۔ حضرت ابو ذر بلال حبشی کو صرف اتنا کہے تھے، پھر ان کو احساس ہوا، شرمندگی ہوئی۔ بعد میں گئے حضرت بلال کو لایا اور کہا کہ اے بلال، میں نیچے سوتا ہوں، تم اپنا پیر میرے چہرے پر رکھ دو۔ میں نے تم کو کالا کہا یا کالی عورت کے بیٹے کہا؟ حضرت بلال نے انہیں اٹھا لیا اور کہا نہیں، تم صحابی رسول ہو، تم صحابی رسول ہو، تمہارے چہرے پر میرا قدم کیسے؟ بلکہ ہم دونوں آپس میں ایمانی بھائی ہیں۔ ان لوگوں کے ہاں عفو درگزر کا بھی مقام بہت تھا۔ تکراریں کیوں نہیں ہوتی؟ ہوتی تھی، لیکن ان لوگوں نے ان تکراروں کو اپنے درمیان بڑی دیواریں نہیں بنائی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، ابھی بھی مدینہ طیبہ کی بات ہے، مدینہ طیبہ میں ہم جاتے ہیں، آج وہاں حالات ایسے ہیں، دل کی سختیاں بڑھ جاتی ہیں حاجیوں کی بھی۔ حج کر کے اتنے دعائیں کر کے، عبادتیں کر کے، قرآن کی تلاوتیں کر کے، رب لبیک لبیک پکار کر کے مدینے پہنچتے ہیں، وہاں پر تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جھگڑے کر جاتے ہیں۔ پچھلے سال کی بات ہے، دو یہیں کے حاجی تھے انڈیا کی، وہ الگ ہمارے پڑوس میں تھے، صرف کھانے کی بات پر لڑ پڑے اتنا کہ برتنوں سے ایک دوسرے کا مقابلہ کیا، دونوں زخمی ہوئے اور دونوں کو پولیس لے کر جیل میں گئی، مدینہ طیبہ میں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیار پاک میں۔ اور حد تو یہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد پتہ نہیں شیطان کتنا ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے۔ میں بار بار حجاج کرام کو یہی نصیحت کرتا ہوں، تمہارا امتحان ہے میرے عزیزو، بارگاہ رسول میں آئے ہو اور اس مدینے میں آئے ہو جہاں انصار نے اپنی ساری زمینیں کشادہ کر دی تھی، ساری زمینیں کشادہ کر دی تھی۔ آج وہاں پر کوئی اپنا دامن پھیلانے کی ذرا برابر کوشش نہیں کرتا۔ اگر آپ کرسی پر بیٹھے کوئی آ جائے تو اٹھنا پسند نہیں کرتا کوئی۔ ہماری یہ فکس چیزیں ہیں، ہم دوسروں کو نہیں دیں گے۔ کمروں کے لیے جھگڑے ہیں، بستروں کے لیے لڑائی ہاں، اچار کے لیے لڑائی ہاں، اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم نے دیکھا۔ یقیناً وہ انصار صحابہ پر کیا گزرتی ہوگی جنہوں نے اپنی جائیدادیں دے دی تھی، آدھے آدھے باغیچے ان کے نام پر کر دیے تھے۔ یہاں سفر میں 4 5 دن 8 دن 7 دن رہنے کے لیے اتنے بڑے جھگڑے کر کے آ جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ٹھیس پہنچانا، ایک بات یاد رکھیں، اس کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ ایک بزرگ کے متعلق میں نے پڑھا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینے میں گئے، دوپہر میں کچھ دہی کھایا اور کچھ دہی کھٹا تھا، کہا کتنا کھٹا دہی یہاں آ گیا۔ سوئے تو خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نہایتی جلال میں تھے۔ حضور نے فرمایا کہ اے شخص، تو مدینے آیا ہے، تو فوراً میرے مدینے سے نکل جا، تجھے جہاں میٹھا دہی ملے وہاں چلا جا۔ میرے مدینے کے دہی کو تو نے کھٹا کیسے کہا؟ حضور کو یہ تک گوارا نہیں مدینے کی برائیاں کرنا۔ یہ تو ہم نے وہاں دیکھا ہے، کھانے کی برائیاں کرنے والے سب سے زیادہ ہمارے انڈین لوگ ہوتے ہیں، ہندوستانی لوگ ہوتے ہیں، کھانے کو عیب لگاتے ہیں، روٹیوں کو پھینکتے ہیں۔ اتنی غذا وہاں پر ویسٹ کی جاتی ہے جس میں 50 لوگ کھا سکتے ہیں، پورے اٹھا کر کے پھینکی جاتی ہے۔ بہرحال
یہ الگ معاملات ہیں. میں عقد مواخات پر بات کر رہا تھا کہ صحابہ کو حضور نے بھائی چارگی میں جوڑ دیا، ایک مہاجر ایک انصار، ایک مہاجر ایک انصار. اخیر میں ایک صحابی بچ گئے، حضرت علی. ان کا کوئی انصاری ملا نہیں، وہ غمگین ہو گئے، میرا کوئی جوڑی ملا ہی نہیں. سب کو ایک ایک جوڑی مل گئے تھے اور حضور نے سب کو جوڑی بنا کر ان کے گھر روانہ کیا. حضرت علی ایک کونے میں مسجد میں بیٹھے، تھوڑا سا ان کو غم لاحق ہوا کہ میرا انصاری بھائی کون ہوگا جس کے گھر میں ٹھہروں گا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، کہا علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. عقد مواخات میں حضور نے حضرت علی کو اپنے ساتھ جوڑ لیا، اپنے ساتھ جوڑ لیا. سب کو مہاجرین کو ایک ایک انصار صحابی دیا، اور حضرت علی بھی مہاجر تھے، ہجرت کر کے آئے تھے. حضور نے ان کو اپنے ساتھ جوڑ لیا. یہ مولا علی کی شان ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں ان کو ایک مرتبہ اپنا نائب مقرر فرمایا. جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی جہاد میں جا رہے تھے تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا منافقین آپ کے جانے کے بعد پیٹھ پیچھے کچھ باتیں کریں گے، اس لیے میں بھی ساتھ چلوں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تم میرے لیے ویسی ہی ہو جیسے ہارون موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وزیر تھے حضرت ہارون علیہ السلام، لیکن حضور نے فرمایا یہ اور بات ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مطلق مدینہ طیبہ میں بنایا. ان حدیثوں کو لے کر کے شیعہ یہ بہت زیادہ پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ان کو کہا کہ تم میرے لیے ہارون کے مقام پر ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے، وزیر ہو. جب حضور نے صاف صاف کہا ہے حضرت علی کو، تو پھر دوسرے لوگ کیسے خلافت پر آ گئے؟ میرے عزیزو ایک طرفہ بات مت کرو. وہیں پر حضور نے ابو بکر کی شان میں کیا کیا کہا وہ بھی سناؤ. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کیا باتیں فرمائی. میرے عزیزو اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کی فضیلت پہ بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی. ایک مشہور حدیث یہ ہے، فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی مجمع میں اعلان کر دیا لوگوں کو، جو نئے اسلام میں تھے وہ لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے ساری باتیں. کہا اے لوگوں سنو، میرا مقام یہ ہے کہ نبی کے پاس کوئی شخص ایک بار جائے گا لیکن میرے پاس 2 بار آئے گا. سننے والوں نے ایسا سمجھا علی نبی سے اپنی فوقیت بیان کر رہے ہیں، اپنا مرتبہ بڑھا کر کے بیان کر رہے ہیں. لوگ آئے اور حضور سے شکایت بھی کیا، علی تو ایسے کہتے ہیں نبی کے پاس کوئی شخص ایک بار جائے گا لیکن علی کے پاس 2 بار آئے گا. تو حضور نے پوچھا علی کیا تم نے ایسے کہا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حدیث کی وجہ سے میں نے کہا. آپ نے فرمایا آپ علم کا شہر ہے، میں دروازہ ہوں، کوئی بھی جانے والا دروازے سے جاتا ہے اور دروازے سے باہر آتا ہے، ایک بار داخل ہوتا ہے اور ایک بار خارج ہوتا ہے. یہ سوچ کر کے میں نے کہا ہے. حضرت علی کی حکمت اور دانائی غضب کی تھی. مولا تعالیٰ نے آپ کو بہت غضب کی ذہانت عطا فرمائی تھی. علم میں آپ کا کوئی ثانی نہیں، بلکہ سیدنا امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے تھے کہ اگر، بلکہ دعا یوں کرتے تھے کہ اے اللہ میں اس مجلس سے پناہ مانگتا ہوں جس مجلس میں علی نہ ہو، جس مجلس میں علی نہ ہو اس مجلس سے میں پناہ مانگتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے تھے. اور پھر یہ بھی دعا آپ کی منقول ہے کہ اے مولا مجھے کوئی ایسی چیز تو نہ عائد فرما جس میں علی نہ ہو، یعنی علی کے بغیر مجھے کوئی فیصلہ کرنا پڑ جائے. اور یہ بھی فرماتے تھے کہ اگر علی نہ ہو تو میں ہلاک ہو جاؤں گا. کئی معاملات میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تینوں خلفائے راشدین کے حامی ناصر مددگار رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کے بھی، حضرت عمر کے بھی، حضرت عثمان کے بھی. تینوں خلفاء کے ساتھ آپ نے بھرپور حمایت بھی کی ہے، ان کی وزارت بھی کی، ان کے ساتھ جہاد میں شریک بھی رہے. کئی مقامات پر آپ نے جنگیں لڑی انہی تینوں خلفاء کے یعنی دور خلافت میں. سیدنا ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی، حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت علی نے
پورا اسی طرح سے کردار اپنایا جیسے حضور کی زندگی میں کیا کرتے تھے. کہیں سے کوئی اختلاف ہمیں ثابت نہیں, کہیں سے کوئی اختلاف نظر بھی نہیں آتا. یہ آج کے زمانے میں اختلاف دکھایا جا رہا ہے. میں کل بھی اس بات پر بہت دیر تک گفتگو کیا ہوں, اور آج تو حضرت علی کی بات ہے. یہاں پر کچھ چیزوں میں ہم مشترک ہیں محبت علی میں. ایک بات یاد رکھیں, محبت علی ہماری الگ طریقے کی ہے, ان کی الگ طریقے کی ہے. ہم کالی پٹی باندھ کر محبت نہیں دکھاتے, اس لیے کہ الحمدللہ علی کی محبت کالا پن نہیں لاتی, نور لاتی ہے. علی کی محبت قلب کو بھی نورانیت بخشتی ہے, ماتھے کو بھی نورانیت بخشتی ہے. قرآن میں انہی لوگوں کی صفات میں آئی ہے بات, سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ان کے سجدوں کی وجہ سے ان کے چہروں پر تم چمکتی ہوئی نشانیاں دیکھو گے. سورہ فتح کی آخری آیت میں اللہ فرما رہا ہے, اور وہ حضرت علی مراد ہیں. یہاں سے تفسیر میں فرمایا گیا کہ آپ کے سجدے ایسے ہوتے کہ لوگ آپ کے چہرے کی چمک سے ہی آپ کو پہچانتے بھی تھے. چہرے پر جو رونق تھی, چہرے پر جو چمک و دمک تھی, یقیناً ویسا سجدہ اب کرے گا کون جو علی جیسا سجدہ ہو. کیونکہ نماز میں ایسی محویت ہوتی تھی کہ چبا ہوا تیر بھی اگر نکال لیا جائے تو آپ کو خبر نہیں ہوتی تھی. نماز میں پوری نماز آپ کمپلیٹ کر لیتے تھے. کسی نے آپ سے پوچھا بھی تھا کہ علی آپ کہتے ہیں ساری چیزوں کا جواب میں دے سکتا ہوں قرآن کے ذریعے سے, اپنی بصارت اور بصیرت کے ذریعے سے. علی سے پوچھا گیا ہے کیا کبھی آپ نے خدا کو بھی دیکھا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال تھا. کیا آپ نے اپنے اللہ کو دیکھا ہے, اس کی تجلیوں کو دیکھا ہے؟ دیکھیں, ایک ہے ظاہری طور پر دیکھنا اور ایک ہے خواب میں دیکھنا, بند آنکھوں سے دیکھنا. عالم بیداری میں سوائے رسول اللہ کے کسی کو خدا کی زیارت نہیں ہو سکتی, ممکن نہیں ہے. معراج کا ایک واقعہ حضور کے ساتھ ہوا اور پھر کسی کے ساتھ نہیں ہوگا. لیکن عالم خواب ہو یا بند آنکھوں سے ہو, بے شمار اولیاء کاملین نے رب ذوالجلال کی زیارت کی ہے. مولا تعالیٰ کی تجلیوں کو انہوں نے دیکھا ہے. حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے, تو آپ مسکرائے, کہا خدا کو دیکھنے کی بات کرتے ہو. علی اس وقت تک نماز کا دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک پہلے سجدے میں زیارت نہیں کرتا. رب تبارک و تعالیٰ کی تجلیات جب تک میں نہیں دیکھتا سر نہیں اٹھاتا ہوں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, یہ وہی اسی کے مصداق ہیں کہ ان کے سجدوں کی نشانیاں ان کے چہروں پر تم دیکھو گے. ان کے سجدوں کی نشانیاں چہروں پر دیکھو. اچھا, یہاں لفظ وجوہہم ہے, سیماہم فی وجوہہم, وجہ کہتے ہیں چہرے کو, اور بعض لوگ بیچارے پیشانی پر داغ لگا کر کہتے ہیں ہم بھی اسی آیت کے مصداق ہیں. پیشانی پر جو شامی کباب ہو تو اسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیماہم فی وجوہہم کا مطلب یہی ہے کہ دیکھو سجدوں سے پیشانی پر نشان. پیشانی کا لفظ ہی نہیں ہے قرآن میں, چہرہ ہے. پورے چہرے پر تمہارے نشانیاں آئیں گی سجدے کی, صرف پیشانی پر نہیں, پورے چہرے پر. اور نشانی کا مطلب کالا پیلا لال نہیں, دور سے دیکھنے والا صرف تمہارے چہرے کو دیکھ کر اسلام کی محبت میں گرفتار ہو جائے, وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شیدائی بن جائے. تو چہروں کی رونق کے متعلق کہا گیا وہ حضرت علی جیسے چہروں میں تھی. عزیزان گرامی, مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے متعلق شروع میں چند باتیں عرض کرنا ضروری ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو آپ کی فضیلت میں بیان فرمائی اس کے ہم بھی قائل ہیں, ہم انکار نہیں کرتے. ہم علی کو صرف علی نہیں کہتے, مولا علی کہتے ہیں. جبکہ بعض لوگوں کو مولا کہنے پر بھی دشواری ہے, دقت ہے, لیکن یہ دقت ان کی اپنی ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے. مولا کسے کہتے ہیں؟ آقا کو. مولا سردار کو کہتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان علی شان, اس پر کسی کو شک نہیں ہونی چاہیے. جب اللہ کے نبی نے انہیں مولا کہہ دیا ہے ہم سب کا, تو پھر مولا کہنے میں ہم سب کو کوئی دشواری بھی نہیں ہونی چاہیے. بلکہ طبری کی ایک روایت یہ بھی بتاتی ہے, اس کے آگے ایک اور روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں جس کا مولا ہوں، صرف یہ لفظ نہیں بلکہ اس میں یہ لفظ ہے اللہ اور میں جس کے مولا ہے علی اس کا مولا ہے۔ اس میں پھر پوری کائنات آ گئی ہے، سارے لوگ ان کو اپنا سردار بنائے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، نبوت کا مقام اپنی جگہ پر، لیکن ولایت کا مقام اپنی جگہ پر ہے۔ مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا ہے، تو یہ بات لے کر کے بعض جماعتیں کہتی ہیں تو پھر کیا وہ نبیوں کے بھی مولا ہیں؟ نبیوں کے بھی مولا ہیں؟ ہاں، ہم اس کی تطبیق یوں کہتے ہیں، عربی میں ایک لفظ کئی معنوں کے لیے آتا ہے۔ عربی میں ایک لفظ کئی معنوں کے لیے آتا ہے۔ لفظ عین، یہ سورج کو بھی بولتے ہیں، گھٹنے کو بھی بولتے ہیں، آنکھ کو بھی بولتے ہیں، ایک ہی لفظ ہے۔ تو بعض لوگوں نے ہم سے سوال کیا، حضور نے فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے، تو حضور تو نبیوں کے بھی مولا ہے، تو کیا علی بھی نبیوں کے مولا ہے؟ کہا ہاں ہیں، نبیوں کے مولا اس طور پر کہ مولا کا ایک معنی آقا ہوتا ہے اور ایک معنی دوست اور وزیر بھی ہوتا ہے، دوست اور وزیر ہمراز بھی ہوتا ہے۔ تو مولا علی ہم سب کے آقا کے معنی میں مولا ہے اور نبیوں کے متعلق دوست اور وزیر کے معنی میں مولا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی فضیلت میں جب یہ بیان فرمایا ہے تو میرے عزیزوں مولا علی کہنے میں کسی کو دقت اور دشواری نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر سرکار سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل میں باتیں آئی ہیں، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ خاندان رسول سے ہیں، ہاشمی نسب ہیں، ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی آپ ہاشمی النسب ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تبلیغ میں سب سے پہلے ایمان لانے میں آپ کا اہم رول ہے۔ اس کے علاوہ ہجرت کرنے میں، ہجرت کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عقد مواخات میں بھائی بننے کا شرف آپ کو ہے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 ہجری میں اور ایک روایت میں 3 ہجری میں اپنی سب سے چہیتی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا کا نکاح مولا علی کے ساتھ فرمایا ہے۔ جنتی عورتوں کی سردار، جنتی خواتین کے سردار، دختر مصطفیٰ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بان والی وہ شہزادی مولا علی کی دلہن بنی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، حضرت عمر بھی فرماتے ہیں، میرے دل میں یہ ارادہ تھا کہ فاطمہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجوں۔ حضرت عمر بھی کہتے ہیں میرے دل میں ارادہ تھا کہ میں فاطمہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجوں۔ ان کے دلوں میں ارادہ تھا لیکن انہوں نے کہا نہیں۔ بعض میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کسی نہ کسی طرف سے کچھ پیغامات آئے تھے، حضور نے کسی کو جواب نہیں دیا، کسی کو جواب نہیں دیا فاطمہ کے نکاح کے لیے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود حضرت علی کو طلب کیا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میرے دل میں تو تھا ارادہ نکاح کے لیے، لیکن میری حیثیت نہیں تھی، میرے پاس مال نہیں تھا، نہ گھر تھا۔ جب مدینہ طیبہ وہ پہنچے تھے تو اس وقت افلاس بہت زیادہ تھا، غریبی بہت تھی۔ ایک یہودی کے باغیچے میں آپ کام کرتے تھے، دن بھر میں وہ 2 کھجوریں دیتا تھا، وہ 2 کھجوریں لے کر کے گھر آتے تھے۔ ایسے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا ہاتھ کیسے مانگوں؟ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا اور پوچھا، اے علی کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کروں؟ حضرت علی نے سر جھکا لیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، علی یہ میرا فیصلہ نہیں، رب ذوالجلال کا فیصلہ ہے کہ میں اپنی بیٹی تمہارے عقد میں دوں، تمہارے نکاح میں دوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ لے جاؤ ہماری بیٹی کو، کہا جاؤ مہر کے پیسے ڈھونڈ کے لاؤ، مہر کے لیے کوشش کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب محنت کی، خدمت کی، اور جو کچھ بھی آپ سے بن سکا، اور کچھ چیزیں آپ نے بیچی اور کچھ گروی میں رکھا، اور چاندی بطور مہر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ لائے۔ تو حضرت فاطمہ سے آپ کا نکاح ہوا اور تقریباً 9 ماہ کے بعد رخصتی ہوئی۔ جس وقت رخصتی ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نعمان کا گھر کرائے پر لیا تھا، ایک صحابی کا گھر۔ اس کرائے والے گھر میں جب حضرت فاطمہ آئی تھیں تو صرف ایک چارپائی تھی، ایک بسترا تھا۔ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ایک چکی لے کر آئی تھی، پانی کا ایک مشکیزہ اور 2 مٹکے
اور 2 برتن وہ ساتھ میں لے کر آئی تھی مٹی کے، اور ایک چراغ جلانے کے لیے. اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، بلکہ مختار کائنات روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پورے کائنات کی خواتین کی سردار، جنتی خواتین کی سردار کو اس حال میں رخصت فرمایا. کیونکہ ظاہری اسباب کچھ نہیں ہوتے میرے عزیزوں، دل کا تقوی سب سے بڑی چیز ہے. فاطمہ کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی دولت بھیجی تھی وہ حیا، عفت اور تقوی کی دولت بھیجی تھی. فاطمہ اس کی تو بات یعنی شہنشاہ تھیں. تقوی میں آپ کی مثال کیا ہو سکتی ہے. سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے گھر آئی تو خود حضرت فاطمہ کہتی ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے اتنا آٹا پیسا ہے کہ میرے ہاتھوں کی چمڑیاں چھل چکی تھیں، نکل چکی تھیں. وہ اپنے ہاتھوں سے کام کرتی تھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر. تو یہ شرف دامادی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے راضی تھے زندگی میں بھی، اور اپنی بیٹی دے کر کے یہ بھی فرمایا کہ اے علی میں نے اپنے جگر کا ایک ٹکڑا دیا ہے. انما فاطمۃ بضعۃ منی فمن احبها فقد احبنی ومن ابغضها فقد ابغضنی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے اس سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا، جس نے اس سے دشمنی کی گویا کہ اس نے مجھ سے نفرت کی ہے. بعض لوگ جیسے کتابوں میں بھی موجود ہیں، جماعت وہابیہ کے بڑے سردار امام جس کو یہ تسلیم کرتے ہیں شیخ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں کئی جگہوں پر اپنی کتابوں سیدہ فاطمہ الزہرا کی گستاخی کی ہے، توہین کی ہے، کہا کہ وہ باغیہ تھیں، بغاوت کیا ہے انہوں نے ابو بکر صدیق کی خلافت کے خلاف. ہرگز نہیں. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایسے جملے کہنا اپنی آخرت کو خراب کرنا ہے، اپنے خاتمے کو خراب کرنا ہے. میرے عزیزو یہی تو بات یہاں اہم ہے. تم یہاں درمیان کا راستہ اگر تلاشو گے تو اہل سنت و جماعت ہی تمہیں ملیں گے. ایک طرف فاطمہ کی محبت میں شیعہ ابو بکر عمر عثمان کو گالیاں دیتے ہیں، اور ایک طرف جماعت وہابیہ فاطمہ کی گستاخی حضرت علی کو کمتر بتانا. ٹھیک ہے وہ صحابہ کی تعریف کرتے کرتے اہل بیت کو گھٹا دیتے ہیں. حضرت فاطمہ کی شان میں انہوں نے بہت ساری غلطیاں لکھی، تو دونوں بھی گمراہ ہیں، ایک صحابہ کو گالیاں دے کر اور ایک اہل بیت کی تنقیص اور توہین کر کے. الحمدللہ رب تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا، ہم اہل بیت کی بھی ویسی محبت کرتے ہیں اور صحابہ کی بھی محبت رکھتے ہیں. یہ درمیان کا راستہ ہے. اہل سنت و جماعت ہی اس میں الحمدللہ کامل معیار کو پہنچتے ہیں. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پرسنل زندگی ہے اس کی طرف میں چلتا ہوں. نہایت ہی سادی زندگی آپ نے گزاری اور حلیم متبع تھے، طبیعت کے بڑے نفیس، یعنی بہت زیادہ خواہشوں کو کبھی آپ نے پالا نہیں. مختصر سی زندگی میں آپ نے صبر کیا، اور آپ کے گھر میں آنے والی دلہن بھی آپ کو ایسی ملی جو قناعت کی بادشاہ تھی. ان کے پاس جو آیا اس پر قناعت کر لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بارے میں کوئی فکر نہیں ہوئی کہ بہت بڑے گھر کی بیٹی لے کر آیا ہوں تو اب میرے کمائی کو بھی دیکھنا پڑے گا. جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہاتھی لانے سے پہلے چوکھٹ دیکھ لو، بڑے گھر کی عورت آ رہی ہے تو دروازہ بڑا کر لو، کمائی پھیلا لو. یہاں تو دقتیں اسی بات کی ہیں کہ شادی کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت کا ذریعہ ہے، دلہن آئے تو برکتیں زیادہ ہوتی ہیں. یہاں مرد پریشان زیادہ ہو رہا ہے اس کی خواہشوں کی وجہ سے. تقوی والی عورت آئے تو یقیناً کئی دروازے آسمان کے نئے کھلتے ہیں، نئے دروازے رزق کے کھولے جاتے ہیں ہم پر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پوری زندگی میں فاطمہ نے مجھ سے کسی چیز کی خواہش ہی نہیں کی، کوئی چیز پوچھا ہی نہیں، بلکہ غلام کی بھی ضرورت تھی تو وہ بھی حضرت علی نے کہہ کر کے حضور کے پاس بھیجا، جاؤ فاطمہ ایک غلام تو حضور سے مانگ کر لاؤ. حضور سب کو ایک ایک غلام بانٹ رہے. حضرت فاطمہ کی خواہش نہیں تھی، کہا علی نے کہا تو وہ چلی آئی. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ ہمیں بھی ایک غلام دے دیں. میرے آقا نے ان کو غلام نہیں دیا. کہا فاطمہ جب زیادہ تھک جاؤ تو رات کے وقت 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھو، تمہارے لیے ساری تھکن کے لیے کافی ہو جائے گا.
وہ لے کر کے لوٹیں، پھر اس پر بھی صابرہ تھیں، صبر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی حالت ایسی تھی، ایک بار رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے، دیکھا کہ حسنین کریمین نہیں، بچوں کو دیکھنے کے لیے حضور اکثر جایا کرتے، پوچھا کہاں ہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آج کچھ بھی نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی کھانے کے لیے، بچے بھوکے تھے۔ تو علی نے کہا ہے کہ میں بچوں کو لے جاتا ہوں، نہیں تو یہ تمہارے کاموں میں یہاں مخل نہ ہو جائے۔ تو علی آج جس باغیچے میں کام کرتے ہیں اس باغیچے میں دونوں کو لے کر کے گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کہاں گئے؟ فلاں کے باغیچے میں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا، کڑی دھوپ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیچے میں کنویں سے پانی نکالتے ہیں اور درختوں پر ڈالتے ہیں، یہ کام چل رہا ہے، مزدوری چل رہی، اور حسنین کریمین کو ایک جگہ بٹھاتے ہیں، بیچ بیچ میں انہیں کھلاتے ہیں اور پھر جاتے ہیں پانی بھر کر لاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس باغیچے میں تشریف لائے اور کہا کہ علی کیا تمہارے کاموں میں میں بھی ہاتھ نہ بٹھاؤں؟ اور خود رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس باغیچے میں کام کیا اور پانی بھرا اور درختوں کو ڈالا۔ شام ہونے سے پہلے کچھ کھجوریں گھر کے لیے لے کر ایک بچے کو امام علی مرتضیٰ اور ایک بچے کو رسول پاک اٹھا کر گھر لے آئے۔ گھر کی کیفیت یہ تھی کہ بہت زیادہ ٹھاٹ باٹ نہیں تھا، بلکہ یہ اہل بیت کا گھرانہ تو ایسا ہے کہ حسنین کریمین بیمار ہوئے تھے تو ان کی کنیزہ جو گھر کی فضہ نام کی کنیزہ تھی، اس نے منت کر لی، منت یہ مانگی کہ اے اللہ اگر بچے صحیح ہو جائیں تو پورے گھر والے مل کر کے ہم 3 روزے رکھیں گے۔ اس نے منت کی، بچوں کو شفا یابی مل گئی، شفا ہو گئے۔ دونوں بچے جب صحت یاب ہوئے تو فضہ نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو بتایا کہ میں نے منت کی تھی، بچے صحیح ہو گئے۔ تو گھر والوں نے کہا، حضرت علی حضرت فاطمہ دونوں بچے اور فضہ، کہ آج سے ہم روزہ رکھتے ہیں، 3 دن کنٹینیو روزہ رکھیں۔ روزہ رکھے، دوسرے دن حضرت علی روزے کے عالم میں کام کے لیے جاتے تھے، دن بھر کام کر کے شام کو جب آنے کا وقت تھا تو آپ کی مزدوری اتنی تھی جس سے صرف آٹا ملا 5 روٹیاں بن سکتی تھی، 5 روٹیاں بن سکیں اتنا آٹا ملا۔ گھر لے کر کے آئے، حضرت فاطمہ نے روٹیاں بنائی تو جیسے ہی افطاری کا وقت تھا ایک مسکین گھر پر آیا اور اس نے آواز لگائی، کہا کہ اے اہل بیت، رسول اللہ کے گھر والوں، تم ہر ایک کو دیتے ہو، میں بھوکا ہوں، مجھے کھلاؤ۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ یہ 5 روٹیاں اس کو اٹھا کر دے دو، اللہ کے نام پر اس نے مانگا ہے۔ اور پھر گھر والے 5 لوگ پانی پی کر افطار کر گئے۔ دوسرے دن بھی روزہ تھا، منت کا روزہ ہے۔ حضرت علی اسی حالت میں کام پر گئے ہوئے ہیں، اسی حال میں باغیچے کا کام کیا۔ شام کو آج جو مزدوری ملی اس سے بھی آٹا خریدا، آج روٹیاں بنائی۔ 2 دن کی بھوک کا کیا حال ہو سکتا ہے میرے عزیزو؟ آج ہم بھوک سے تل ملاتے ہیں، صبح سے شام کا روزہ، وہ بھی ہم کو اے سی کا روزہ برداشت نہیں ہو پاتا، آرام کے روزے ہیں بغیر کام کے، وہ مدینے کی گرمیوں کے روزے ہیں۔ حضرت علی دوسرے دن جب آئے، آٹا لے کر گوندا گیا، روٹیاں بنی، ایک یتیم بچہ باہر کھڑا تھا، اس نے آواز دی، اے رسول اللہ کے گھر والوں، مجھے سننے میں آیا ہے کہ آپ کے گھر سے جو بھی مانگتا ہے وہ خالی نہیں جاتا، میں بھوکا ہوں، مجھے کھلاؤ۔ حضرت فاطمہ نے 5 روٹیاں اٹھائی، اسی یتیم بچے کو دے دیا، خود پانی پی کر کے افطار کر لی۔ تیسرا روزہ تھا، روزے چھوڑنا بھی نہیں تھا، منت کے روزے تھے۔ تیسرے روزے میں پھر حضرت علی اسی حالت میں کام پر گئے۔ کون کر سکتا ہے یہ سوائے شیر خدا کی طاقت کے؟ کون برداشت کر سکے گا؟ تیسرا دن جب آپ مزدوری کا آٹا لے کر کے آئے، آج روٹیاں بنی تھیں، لیکن آج ایک قیدی، جیل سے چھوٹا ہوا قیدی باہر کھڑا تھا، کہا زمانہ ہو گیا میں نے کھانے کو نہیں دیکھا، اور میں نے سوچا ہے کہ کسی اور گھر کیوں جاؤں، رسول اللہ کے گھر والوں کے پاس آؤں، یہاں منگتوں کو کھلایا جاتا ہے۔ بی بی نے وہ روٹیاں اٹھائی، دے دیا۔ مولا علی نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ فاطمہ 1 رکھ لیتی، 2 رکھ لیتی، 3 رکھ لیتی، باقی کی دے دیتی۔ وہ بھی اپنی اس بیوی کی خیرات پر راضی تھے۔ بچوں کو بھی ایسی تربیت تو ملی تھی بچپن میں،
تیسرا روزہ ہے اور روٹیاں اٹھا کر دی گئی. یہ بڑا کڑا امتحان تھا میرے عزیزوں اہل بیت کے گھر والوں، اہل بیت والوں کے ساتھ، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ. یہ بڑا امتحان تھا. 3 روزے گزر گئے. شام کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھا کہ حسنین کریمین طاق میں دبکے ہوئے بیٹھے ہیں. حضرت علی کا پیٹ پیٹ سے لگا ہے، فاطمہ کی کمر جھکی ہوئی، کسی سے آواز نہیں نکل رہی. فضا کو دیکھا گیا، آنکھیں اندر ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، آواز کسی کی نہیں آ رہی ہے. بچے بھی کھلکھلاتے کھیلتے رہتے تھے. پوچھا کہ کیا حال ہے یہاں پر؟ کسی نے جواب نہیں دیا. ہوتا تو بیٹی رو رو کر کے شکایتیں کرتی کہ ابا جان گھر ایسا چل رہا ہے کہ کھانے کو نہیں ہے، کس کے گھر آپ شادی کر کے دے دیے. یہ 1000 شکایتیں فاطمہ کرتی اپنے باپ سے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ نہیں کہا. صبر کی پہاڑ ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ پوچھا، جواب کسی سے کچھ بھی نہیں آیا، سب خاموش تھے. جبرائیل امین آیت کریمہ لے کر اتر آئے. قرآن کی آیت نازل ہوئی سورہ دہر 29ویں پارے میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اے محبوب، یہ وہ گھرانہ ہے جو اپنے رب کی محبت میں کبھی مسکین کو کھلاتا ہے، کبھی یتیم کو اور کبھی قیدیوں کو کھلاتے ہیں. جبرائیل امین آ کر بتاتے ہیں. اور پھر جنت کا دسترخوان اترا. علی کے گھر پر جنت کا دسترخوان اترا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا پیش کیا اور فرمایا مبارک ہو میرے گھر والوں، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے. رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ امتحان تھا. آنے والا نہ مسکین تھا، نہ یتیم تھا، نہ قیدی تھا. وہ شکلیں تو ان کی تھی لیکن وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے تھے جو رسول اللہ کے گھر والوں کا امتحان لے رہے تھے. وہ لجپال گھرانہ میرے آقا کا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جود و سخا پورے اس گھرانے میں وابستہ تھی. آج بھی ہمارا عقیدہ یہی ہے میرے عزیزوں، فاطمہ کے نام سے بھی مولا کی بارگاہ میں مانگا جائے، رب تبارک و تعالیٰ ان ہاتھوں کو مایوس نہیں فرماتا، نا امید نہیں فرماتا. چادر زہرا کا واسطہ لے کر جب بھی مانگا گیا ہے ملتا ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھر جہاں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی تربیت بچپن سے فرمائی، تو ظاہر سی بات ہے زندگی گزارنے کے اسلوب بھی انہوں نے ایسے بنائے تھے. کبھی کسی سے شکایت نہیں، اپنے نفس کے لیے انہوں نے کوئی چیز نہیں کی. آپ اندازہ کریں، ہم تو سوچتے ہیں نا کہ طاقت کے لیے تو کاجو بادام ہونے چاہیے، چکن مٹن بڑے بڑی غذائیں ہونی چاہیے، تبھی تو باڈی بنتی ہے، جسم بنتا ہے. وہ علی جو شیر خدا ہے، جن کے گھر میں 3 دن تک روزے اور وہ بھی پانی پر افطاری، اور طاقت کا یہ عالم ہے. اللہ اکبر. خیبر کا وہ واقعہ آپ کو میں بتاؤں، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ یہودیوں کا علاقہ ہے خیبر، بہت سارے قلعے تھے یہودیوں کے، محاصرہ کیا. وہ قلعے آج بھی محفوظ ہیں، سعودیوں نے محفوظ رکھا ہے کیونکہ وہ یہودیوں کے تھے، انہوں نے محفوظ رکھا ہے. باقی ہمارے نبی کی جو نشانیاں تھی سب ختم کر دیا انہوں نے، توڑ دیا پھوڑ دیا، کیونکہ یہاں شرک ہوتا تھا ان کے نزدیک. اور یہودیوں کے قلعے آج بھی محفوظ ہیں خیبر میں، آج بھی ہیں. ان قلعوں میں یہودی اندر بند رہ کر کے سازشیں رچتے تھے مدینے کے خلاف، بہت ساری پلاننگ ہوتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے، 7 دن تک کا محاصرہ رہا، اور جنگ کی نوبت ایسی آئی کہ روز صبح لڑائی ہوتی، شام میں ختم ہوتی، لیکن نتیجہ نہیں نکل رہا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن سارے صحابہ کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ دیکھنا کل کے صبح میں اسلامی پرچم، اسلامی جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کو اللہ اور اس کے رسول خوب محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کو خوب محبت کرتا ہے. سارے صحابہ رات بھر جاگتے رہے وہ صبح کے جھنڈے کے لیے کہ کس کے ہاتھ میں ملے گا. سب جمع ہوئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر ڈالی مجمع پر، پھر پوچھا کہ علی کہاں ہیں؟ اس مجمع میں حضرت علی نہیں تھے. آپ کو آشوب چشم کی بیماری لاحق ہو گئی تھی، آنکھ لال ہونا، پانی آنا. حضرت علی بیمار تھے، کہا کہ وہ بیمار ہیں، آشوب چشم ہے، آنکھوں سے پانی گر رہا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلاؤ.
وہ اسی حالت میں آئے، بخار بھی تھا جسم پر. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب پاک ان کی آنکھوں پہ لگایا اور کہا یہ جھنڈا لو، اللہ اور اس کے رسول تمہارے ہاتھ فتح رکھے ہیں، اللہ تمہارے ہاتھوں پر فتح رکھا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں جھنڈے کو اٹھاتے ہیں اور لے کر چلے. اب صحابہ جب حضرت علی کے جوش کو دیکھتے ہیں تو سارے 7 دنوں کا جوش ایک ساتھ آیا. خیبر میں جب یہودیوں کا مقابلہ ہونے لگا تو یہودیوں کا جو بڑا رئیس تھا مرحب، وہ بہت طاقتور شخص تھا، رئیس الیہودی، وہ آیا سامنے اور اس کے جسم پر پورے لوہے کے کپڑے ہوتے تھے، لوہے کے کپڑے ہوتے تھے، جسم میں ٹوپی تک اس کی لوہے کی ہوتی. مرحب سامنے آیا اور پتہ نہیں کیسے کیسے رجزیہ اشعار پڑھ رہا تھا، کہہ رہا تھا میرے مقابل میں کون آیا ہے؟ تجھے معلوم ہے میرے گھر کے قریب کوئی چراگاہ بھی نہیں ہوتی، کوئی قریب بھی نہیں پھٹکتا میرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کے جواب میں کہا انا الذی سمیتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں جو میری ماں نے میرا نام ہی حیدر رکھا ہے. حیدر کچھار کا بہت ماہر شیر اسے کہا جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مقابل میں جب تلوار اٹھائی، مقابلہ تھوڑی دیر کا ہوا، لیکن یہ ذوالفقار حیدری تھی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا کی ہوئی تلوار تھی. اس تلوار سے آپ نے جب ایسے مارا کہ لوہے کو کاٹتی ہوئی تلوار گئی، اس کا سر آسمان پر اڑا، آسمان پر اڑا، اور جب وہ نیچے زمین پر ڈھہ گیا تو سارے یہودیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا. لیکن پھر بھی ان کے اندر ایک قوت یہ تھی کہ بڑے بڑے قلعے کے دروازے بند تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھ سے تلوار چلاتے رہے. صحابہ سے کہا کہ تم قلعوں کے اندر داخل ہو جاؤ. صحابہ نے کہا دروازے بند ہیں. حضرت علی نے خیبر کا بڑا پھاٹک ہلایا اور وہ پورے لوہے سے بنا ہوا دروازہ، اس زمانے کے، اس زمانے کے نہیں، اس زمانے کے 40 صحابہ اٹھاتے تھے اس دروازے کو تو اٹھ نہیں پاتا. حضرت علی نے اپنے سیدھے ہاتھ سے اکیلے اس دروازے کو اٹھایا اور اٹھا کر کے کھڑے رہے، یہاں تک کہ فرماتے ہیں تقریباً 600 صحابہ کے اندر جانے تک حضرت علی تنہا وہ ہاتھ میں اٹھا کر کھڑے رہے، اس دروازے کو اٹھا کر کھڑے رہے. ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں اتنا بڑا پھاٹک دروازہ ہے. اور اس کے بعد کہا کہ سب خاطر خواہ صحابہ کی جماعت اندر جا چکی ہے تو آپ نے اس دروازے کو اٹھا کر کئی گز دور پھینکا. اسی لیے تو آپ کا لقب فاتح خیبر ہے. خیبر شکن آپ کو کہا گیا ہے، پورے خیبر کو توڑ دیا. اسی شام کو اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں فتح عظیم عطا فرمائی. وہ فتح کا سہرا حضرت علی کے سر پہنچتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہی بشارت دی تھی. میرے عزیزو، طاقت کا یہ عالم ہے، طاقت کا یہ عالم. اس صحابہ اس زمانے کے جو طاقتور تھے، اس زمانے کے میں سمجھتا ہوں 100 نہیں 1000 لوگوں کی طاقت ان کے پاس ہوتی تھی. آج بھی ان کی تلواریں رکھی ہوئی ہیں مدینہ طیبہ میں. بعض بزرگ ہیں جن کے ہاں اس زمانے کی تلواریں رکھی ہوئی ہیں. آج کے باڈی بلڈر لوگوں کو لے جا کر کے بھی اٹھانے لگا ہو تو تلوار ان کے دونوں ہاتھوں سے نہیں اٹھتی اور پھر وہ لہراتے تھے ہواؤں میں، ایسے جیسے ٹماٹر کاٹنے والی چھری کو لہرایا جاتا ہے. وہ صحابہ کی طاقت ویسی تھی. تو ظاہر سی بات ہے ہم لوگ تو فارم کے پلے ہوئے لوگ ہیں، ساری غذائیں جو ہے فارم کی کھا رہے ہیں. زہر کھا کر کے کون سی طاقت بننے والی ہے؟ اس کے باوجود بھی غرور بہت زیادہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم اس زمانے کے 40 مردوں کی طاقت تنہا رکھتے تھے. شیر خدا ان کو ایسے ہی نہیں کہا گیا. لیکن یہاں پر ایک بہت اہم مسئلہ مجھے بتانا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میرے عزیزو، جب رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کسی کے اندر آ جائیں تو پھر وہ 2 حالتوں سے خالی نہیں ہوتا. یا تو رب تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے، یا تو پھر غرور و تکبر میں اترانے والا بن جاتا ہے. مال بھی غرور لاتا ہے، باڈی کی طاقت بھی غرور لاتی ہے، یا کوئی عہدہ اور منصب بھی اسے غرور میں لاتا ہے. یہ 3 چیزیں اسے گھمنڈ کی طرف لے جاتی ہیں. یہ بہت آزمائش کا وقت ہوتا ہے. دیکھنا کسی کے اندر زیادہ طاقت آ گئی اور پھر وہ بچ پائے، اپنے ہاتھ کو بچا لے جائے، وہ دنیا کا عظیم پہلوان ہے، وہ عظیم پہلوان ہے. یہاں تو لوگوں کو مکہ آزمائی کرتے بھی ہیں. کیوں میاں باکسنگ کیوں سیکھ رہے ہیں؟ تاکہ کسی کا چہرہ اور تھوپڑا بگاڑ سکیں.
آزمائش کے لیے یہ لوگ کمزوروں کے چہرے ڈھونڈتے ہیں. جسم بنانے والوں کی اکثر یہ عادت ہے کہ پنجے مارتے رہیں کسی کو بھی. طاقت جب آ جائے تو تم طاقت کا غرور نہ لانا. یاد رکھو کہ یہ جسم سڑ جائے گا اور کیڑے مکوڑوں کی غذا اسے بنائی جائے گی. جب قبر میں تمہارے اسی طاقتور جسم کو رکھا جائے گا, تمہارے کان سے, ناک سے, منہ سے, ہر جگہ سے کیڑے داخل ہوں گے, تم ہاتھ تک نہیں اٹھا سکو گے. اللہ رب العزت اتنا تمہیں بے بس بنا دے گا. وہ قبر کی بات تو بات کی ہے, جو تختیاں بند ہو جائیں گی تو کون دیکھتا ہے, لیکن تو یہاں ہم نے میتوں کو نہلاتے وقت ہی دیکھا ہے. ہٹے کٹے لوگ ایسے بے بس پڑے ہمارے ہاتھوں کے سامنے کہ گرم پانی ڈالو کہ ٹھنڈا پانی ڈالو, وہ آہ بھی نہیں کرتا, اف بھی نہیں کرتا. تمہاری ساری طاقتوں کا نشہ سب ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے اس سچویشن پر غرور اور تکبر ہرگز آنے نہ دینا. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہے, بازار میں چل رہے تھے, ایک خاتون رو رہی تھی, ایک لونڈی تھی, اس زمانے کی کام کرنے والی کنیز تھی. آپ قریب گئے, جب آپ خلیفہ وقت تھے, منصب بھی ہے آپ کے پاس, طاقت بھی ہے آپ کے پاس. ایسے نہیں کہ فوجی طاقت پر کے بل بوتے آپ لڑتے تھے, پرسنل اپنی خود کی بھی طاقت تھی. خلیفہ وقت ہیں, بازار میں آپ نے دیکھا کہ ایک خاتون رو رہی. پوچھا کیوں؟ کہا میرے آقا نے, میرے مالک نے مجھے 2 درہم دیے تھے کھجور لانے کے لیے. میں کھجور لینے کے لیے اس شخص کے پاس آئی, یہ دکان والا. کھجور لی اور میں لے جا کر کے میرے مالک کو دیا, تو میرے مالک نے پسند نہیں کیا, وہ لوٹا دیا. کہا کہ مجھے کھجور نہیں چاہیے, میں لے کر کے آئی ہوں اور اس کو واپس کر رہی ہوں تو یہ لے نہیں رہا ہے, میرے پیسے واپس نہیں دے رہا ہے. کھجور میں کیا کروں؟ میرا مالک مجھے درے مارے گا, میں درہم کہاں سے لاؤں, میں ایک کنیز عورت ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں گئے, کہا کہ اس کنیز کو اس کے پیسے واپس کر دو, کھجوریں تیری صحیح سلامت وہ لے کر آئی ہیں, زیادہ وقت بھی نہیں گزرا, اس میں عیب بھی نہیں ہوا ہے, لے لو. تو اس نے آپ کو زوردار دھکا مارا, یہاں تک کہ گلی سے باہر تک لے گیا. کہا کہ تم ہوتے کون ہو بیچ میں آئے؟ تو لوگوں نے کہا اس دکاندار کو پکڑ کر کے کہ اے نادان, تجھے معلوم ہے تو نے کس کو دھکا مارا ہے؟ وہ خلیفہ وقت ہے, امیر المومنین ہے, اسے پتہ ہی نہیں تھا. ڈر گیا, سہم گیا کہ ارے میرے تو ہاتھ ان کو لگ گئے, پھر کیا ہوگا. فوراً وہ آیا اور اس عورت کو پیسے واپس کیا, کھجوریں لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا. کہا کہ میرا ہاتھ آپ کو لگ گیا, میں دھکا مارا, مجھے معاف کر دیجئے, آپ مجھ سے راضی ہو جائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلے اس کنیز سے پوچھو, وہ اگر راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں, میرے اپنے نفس کا کوئی معاملہ نہیں, تو حقداروں کو ان کا حق ادا کر دے, میں تجھ سے راضی ہوں. حضرت علی چاہتے تو اپنے جان کا بدلہ لیتے کہ مجھے تو ہاتھ لگایا کیسے. طاقت قوت خود کی بھی ہے اور وقت کے خلیفہ بھی ہیں, امیر المومنین بھی. اپنی ذات کے لیے آپ نے بدلہ نہیں لیا. جنگ میں لڑتے ہوئے آپ نے ایک کافر کو گرا دیا, اس کی گردن پر بیٹھ گئے, تلوار سے کاٹنے ہی والے تھے کہ اس نے منہ پر تھوک دیا, اس نے مرنے ہی والا تھا. حضرت علی نے تلوار چھوڑ دی, اس کو آزاد کر دیا. کہا اب تجھے نہیں ماروں گا. یہاں تو غصہ ڈبل ہو جانا چاہیے نا, میں مارنے ہی والا تھا, اب اس نے تھوک دیا ہے چہرے پر, تو اب اس کو اور زیادہ دردناک انداز میں ماروں. چھوڑ دیا. وہ اور حیرت میں آ گیا, تعجب میں پڑ گیا کہ مجھے تو مارنا چاہیے تھا, ایسے حالت میں چھوڑ دیا. حضرت علی کہتے اے شخص سن, میں جہاد بھی کرتا ہوں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے. جب تو نے تھوک دیا تو پھر اب میرا نفس بھی یہاں شامل ہو گیا. دنیا بعد میں یہ کہتی کہ تھوک کا بدلہ لینے کے لیے علی نے گردن کاٹ دی, میں بدلے کے لیے نہیں قتل کرنا چاہتا. یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت کا صحیح استعمال ہے, صحیح استعمال. میرے عزیزوں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام و مرتبے کے اعتبار سے کبھی کسی چیز کو عیب نہیں سمجھا. ایک بار آپ کی زرہ چوری ہو گئی, وہی لوہے کا جو لباس ہوتا تھا جنگوں میں پہنا جاتا تھا, وہ چوری ہو گئی. وہ ایک یہودی کے ہاتھ میں چلی گئی اور اس یہودی نے دعویٰ کیا کہ میری ہی ہے, وہ میری ہی ہے. مقدمہ قاضی کے پاس آیا, جب امیر المومنین ہے, قاضی شرح اس وقت کے قاضی تھے عدالت میں. جب مقدمہ آیا تو اس یہودی کو بھی بلایا گیا, حضرت علی کو بھی. حضرت علی نے اس پر دعویٰ کیا کہ یہ زرہ میری ہے.
اس یہودی نے کہا اس کے پاس گواہ کیا ہے, ثبوت کیا ہے کہ اس کی ہے؟ قاضی نے پوچھا کہ اے علی آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ یہ زنا آپ کی ہے؟ کہا ہاں گواہ ہے. کون دیکھا ہے؟ کہا میرے بیٹے ہیں حسن اور حسین. دونوں کو طلب کیا, وہ دونوں دربار عدالت میں آئے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی دی, لیکن قاضی شریح نے یہ کہہ کر کے انکار کر دیا کہ اسلام کے نظام میں باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی نہیں قبول ہوگی. یہاں پھر رشتہ داری آ جائے گی, باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہوگی. ارے حسنین کریمین کی گواہی کو قاضی نے نہیں لیا, تو حضرت علی نے کہا ان کے علاوہ پھر میرے پاس کوئی گواہ نہیں. تو قاضی شریح نے کہا تو پھر علی تم دستبردار ہو جاؤ, یہ زنا یہودی کی. حضرت علی نے کہا مجھے فیصلہ منظور ہے, مجھے فیصلہ منظور ہے کہ میں یعنی ایویڈنس پیش نہیں کر سکے, اچھے ثبوت نہیں فراہم کر سکے. اسی اسنا میں وہ قاضی دیکھ رہا تھا, اسے وہ یہودی دیکھ رہا تھا, اسے تو معلوم تھا کہ یہ زنا چوری کی ہوئی ہے. اس نے دیکھا اسلام کا یہ زبردست نظام عدل. وہ اسی وقت پکار کر کے کہا مجھے معلوم نہیں تھا کہ فیصلے ایسے بھی ہوتے ہیں. ایک طرف وقت کا خلیفہ کھڑا ہے, امیر المومنین کھڑا ہے, اور قاضی اسے بھی نہیں دیکھ رہا ہے. وہ اس کے سامنے اسلام ہے اور قوانین اسلام ہے. تو یہودی نے کہا قاضی اسلام میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ زنا علی کی ہی تھی, اور ساتھ ہی یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اسلام سچا مذہب ہے. وہ ایمان لے آیا. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان معاملات میں میرے عزیزوں کہیں پر بھی غرور و تکبر نظر نہیں آتا کہ میں امیر المومنین ہوں تو میرے لیے کچھ خصوصیات ہونی چاہیے, میرے لیے کچھ اسپیشل چیزیں ہونی چاہیے. کبھی آپ نے یہ معاملات نہیں فرمائے. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی خلافت تقریباً 4.5 سال جو بھی چلی, اس میں پورے عدل و انصاف سے آپ نے بھر دیا تھا. عدل میں تو آپ زمانے رسول میں ہی مشہور تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بار آپ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا گیا تھا. یمن میں کئی لوگ گئے لیکن ان لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کر پائے. حضرت علی جب گئے تو یمن کا بڑے بڑے قبیلے اسلام میں آ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مقدمہ آیا تھا, وہ عجیب نوعیت کا مقدمہ تھا. تو یمن والوں نے کہا کہ ایک کھڈا کھودا گیا تھا, وہ شیر کو پکڑنے کے لیے گڑھا کھودتے تھے اس وقت. تو لوگ وہاں پر پہنچے تو آلریڈی اس میں شیر گرا ہوا تھا ایک. تو 4 لوگ ایسے تھے جو اس گڑھے کے قریب گئے تو ایک کا پیر پھسل گیا. وہ جاتے جاتے دوسرے کا پیر اس نے پکڑ لیا جو قریب میں تھا. تو دوسرا بھی اس کے ساتھ گڑھے میں گیا, اور دوسرا تیسرے کو پکڑا, وہ بھی ساتھ میں تیسرا ایک چوتھے کو بھی پکڑا تھا. چاروں نیچے گڑھے میں چلے گئے, ایک دوسرے کو پکڑ رہے تھے بچنے کے لیے, اور چاروں نیچے گڑھے میں گر گئے. اور شیر نے چاروں کی درگت بنائی, چاروں کو اچھا زخمی کیا اور مار ڈالا. اس گڑھے میں چاروں مر گئے. اب چاروں کے جو رشتہ دار تھے وہ سب بھڑکے ہوئے تھے کہ ہمیں بدلہ چاہیے. بدلہ کس سے لیں گے, کون کس سے لے گا؟ تو اس میں جو پہلے والا تھا اس نے دوسرے کے پیر پکڑے تھے, تو دوسرا جو گر کر کے مرا ہے, دوسرے کے گھر والے پہلے کے گھر والوں سے بدلہ چاہ رہے تھے کہ تمہارا بندہ ہمارے بندے کا پیر پکڑا تھا, اس لیے دیت جو ہے نا تم لوگ دو گے ہم کو. تو تیسرا جو تھا اس کے گھر والے دوسرے کو پکڑے ہوئے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے, وہ پہلے والے نے تمہارا پیر پکڑا تھا لیکن تمہارا بھی تو ہمارے والے کا پیر پکڑا تھا, تم بھی دو. تو یہ تمام چیزیں, گھروں میں لڑائیاں, 4 خاندانوں میں لڑائیاں شروع ہو گئی, زبردست لڑائی. حضرت علی کے پاس یہ مسئلہ آیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا معاملہ پوچھا. مر گئے ہوئے ہیں, اور پہلے والا جو مرا تھا کیا وہ غلطی سے نہیں, بلکہ وہ پھسل کر کے گرا تھا. کوئی زبردستی کیوں شیر کے پاس جائے گا, پھسلا لیکن وہ دوسرے کو پکڑا. دیت اسلام میں ایک حکم ہے, یعنی کسی نے کسی کا قتل کیا, مرڈر کیا, تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ بدلے میں اس کی جان لے لو, یا تو پھر قتل ہونے والے کے گھر والوں کو یہ اختیار ہے, آپشن ہے, چاہے تو اس سے پیسے لے لو. دونوں چیزیں تو مطالبہ کرو کہ مجھے 5 لاکھ چاہیے, قتل ہو گیا ہے, یہ بھی کر سکتے ہیں. یا بدلے میں جان بھی چاہیے تو جان کی بھی آپ پوچھ سکتے ہیں قاضی سے کہ میں بدلے میں میرا بیٹا مرا, اس کے بیٹے کا قتل ہو جائے, یا تو پھر میرا بیٹا انتقال کر گیا, مجھے اتنے پیسے چاہیے. یہ دیت کہتے ہیں اس کو.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب فیصلہ آیا تو کہا کہ اب قتل یہاں تو مر چکے ہیں سارے، دیت کون دے گا؟ تو حضرت علی نے فیصلہ کیا کہ جو کھڈا کھودا ہے وہ دیت دے گا، جو گڑھا کھودا تھا وہ دیت دے گا۔ اس کو بلایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ گڑھا تو نے کھودا جس کی وجہ سے سب گرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گڑھا کھودنے والے کو بھی کس طرح کی دیت دلوائی؟ اس سے کہا کہ ایک آدمی کو تم آدھی دیت دو گے، ایک کو 1/3 دو گے، ایک کو 1/4 دو گے اور ایک کو پوری دو گے۔ دیت کے بھی احکام ہیں، جیسے ایک کو 1 لاکھ دینا ہے، دوسرے کو 50,000 دینا ہے، تیسرے کو 25,000، اس طرح سے 1/3 اور ایک 1/4۔ حضرت علی نے ایسے فیصلہ کیا کہ جو سب سے پہلے گرا ہے اس کو 1/4 دو، اس لیے کہ اس نے دوسرے کو بھی پکڑا ہے، دوسرے والے کو اس سے تھوڑا سا زیادہ، اس کے 2 گنا تھے، ایک اس نے اور اپنے آپ کو بھی پکڑا ہے، جو لاسٹ میں گرا اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، اس کو پورے 1 لاکھ دو۔ یہ فیصلے تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ حضرت علی نے کیسے کیا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کے فرمایا علی نے وہی فیصلہ کیا جس کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے زمانے رسول میں بھی مشہور تھے، میں نے اس سے قبل بھی حضرت علی کے معاملات بتائے ہیں، اور ایسی حکمت و دانائی تھی، حساب والے پریشان ہو جائیں گے، کیلکولیٹر لے کر بیٹھیں تو بھی پریشان ہو جائیں گے۔ ایک بار حضرت علی کے پاس ایک مسئلہ آیا، 3 لوگ آئے، میتھس والے حساب کر کے مجھے بتائیں، 3 لوگ آئے، ان کے پاس 17 اونٹ تھے۔ کتنے اونٹ تھے؟ 17 اونٹ تھے، اور تینوں کا مطالبہ کیسا تھا؟ عجیب تھا۔ اس میں سے فرسٹ نمبر والے کا کہنا یہ تھا کہ مجھے 17 میں سے آدھا حصہ پورا چاہیے۔ کتنا چاہیے؟ آدھا حصہ پورا چاہیے۔ اور دوسرے والے کا مطالبہ یہ تھا کہ مجھے 1/3 چاہیے، 3 حصے کرو پورے میں تو 1/3 چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مجھے 1/3 چاہیے، اور تیسرے والے کا کہنا یہ تھا کہ 9واں حصہ چاہیے۔ ایک کو 9واں حصہ ہے، ایک کا 1/3 ہے، دوسرے کا آدھا، لیکن شرط یہ تھی کہ ایک اونٹ بھی کٹنا نہیں چاہیے۔ ہیں 17 اونٹ ہے، حساب کوئی کر کے دکھا دو، میں صبح تک بیٹھا رہوں گا۔ 17 اونٹ ہیں، آدھے ہی میں تم فیل ہو جاؤ گے۔ جس کو آدھا دینا ہے فرسٹ، آدھا کتنا ہوگا؟ 8.5، لیکن وہ لے گا نہیں آپ سے 8.5، وہ کہہ رہا ہے کٹا ہوا اونٹ نہیں چاہیے۔ اچھا 1/3 بھی اگر کریں گے، 3 حصے کرنا ہے، 17 میں 3 حصے بنیں گے ہی نہیں، کیسے بناؤ گے؟ یہاں پر بھی فیل ہو جاؤ گے۔ اور 9واں حصہ اگر کرنا ہے، 17 کو 9 میں ڈیوائیڈ کرو، 17 کو 9 میں ڈیوائیڈ کرو، یہاں پر بھی تم کاٹنا ہی پڑے گا، کاٹ کر کے ہی پوائنٹ پر آئیں گے، کیلکولیٹر لے کر کے دیکھو آپ، پوائنٹ پر حساب آئے گا۔ حضرت علی کے پاس یہ آئے تو صحابہ گھبرائے، حضرت علی نے کہا کوئی بڑی بات نہیں، کہا کہ سارے لاؤ اونٹ یہاں پر، سارے اونٹوں کو حضرت علی لائے، میدان میں کھڑا کی، توجہ سے سنو، کتنے اونٹ تھے؟ 17 اونٹوں کو کھڑا کیا، اور اس کے بعد حضرت علی نے اپنا ایک اونٹ لے جا کر اس میں کھڑا کیا، 18 ہوئے۔ کتنے؟ 18 ہوئے۔ تو پہلے والے سے کہا تجھے کتنے چاہیے؟ آدھا۔ 18 کا آدھا کتنا ہوتا ہے؟ 9 الگ کیا، اس کو دے دیا، کٹا تو نہیں، 18 کا آدھا پورا مل گیا۔ دوسرے والے کو 1/3 چاہیے تھا، 18 کا 3 حصے کرو، کتنے ہوتے ہیں؟ کتنے ہوتے ہیں؟ 6، اس کو دے دیا۔ 9 اور 6 کتنے ہوئے؟ 9 اور 6 کتنے ہوئے؟ 15۔ تیسرے والے کو 9واں حصہ چاہیے تھا، 18 کو 9 حصوں میں کرو، کتنے ہوتے ہیں؟ 2 9 18، 2 9 18 ہوتے ہیں نا، 18 کو ڈیوائیڈ کرو 9 حصوں میں، کتنے ہوتے ہیں؟ 2۔ تیسرے والے کے حصے میں 2 اونٹ آنے تھے، پہلے والے کو 9، دوسرے والے کو 6، کتنے ہوئے؟ 15، اور تیسرے والے کو 2 دے دیا، کتنے ہوئے؟
اور ایک اپنا واپس لے لیا. ایک اونٹ اپنا واپس لے لیا. کسی کا اونٹ کٹا بھی نہیں. سمجھ میں آیا؟ صبح تک نہیں سمجھ سکتے تھے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت و دانائی یہ تھی. اللہ اکبر. غضب کی ذہانت آپ کو اللہ نے دی تھی. ایک دو نہیں، بے شمار فیصلے آپ نے ایسے فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ایسے فیصلے فرمائے جس پہ صحابہ بھی دنگ رہ جاتے تھے. ایک کتاب پوری صحیفہ علی، بلکہ قضایا علی نام سے بھی چھپی بھی، یعنی اس میں روایات وہ جس میں حضرت علی کے فیصلے تھے. دو عورتیں آئیں بچے پر جھگڑتے ہوئے. ایک بیٹا ہے اور دونوں کہہ رہی یہ میرا ہے، وہ کہہ رہی میرا ہے. دونوں جھگڑا کر رہی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کس کو دلائیں؟ دونوں کو. تو حضرت علی نے ایک بوڑھی عورت باہر گزر رہی تھی، اس کو بلایا. خاتون ادھر آ. کہا یہ دونوں عورتوں میں سے بچہ لے لے، آدھا آدھا کاٹ کر کے آدھا اس کو دے دے آدھا دے دے، جھگڑا ختم ہو جائے گا. یہاں کاٹنے کا حکم دیا. تو ایک عورت چلائی، کہا امیر المومنین مت کاٹیں، پورا اس کو دے دے. یہ دوسری جو عورت مانگ رہی دے دے. حضرت علی نے وہ بچہ اس سے لیا اور جس عورت نے ایسا کہا تھا اس کو دیا، کیونکہ اصلی ماں اپنے بچے کو کٹنے نہیں دے گی. آپ نے فرمایا. دوسری عورت خاموش تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ ہاں بچہ کاٹو، کیونکہ جس کو بچے نہیں ہوتے وہ بچوں سے نفرت کر رہی ہوتی ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے. حضرت علی کا یہ بھی فیصلہ تھا. ایک عورت کے پاس دو لوگ دھوکہ دینے کے لیے ایسا کام کیے. دو لوگ آئے، چیٹر لوگ. 1,00,000 دینار اس کے پاس رکھے اور اس سے کہا کہ جب تک ہم دونوں واپس نہیں آئے یہ 1,00,000 دینار دینا مت. وہ عورت پرہیزگار عورت تھی. گئے 1 سال کے بعد ایک شخص اس میں سے آیا اور آ کر کے رونے لگا، میرا دوست مر گیا، انتقال ہو گیا، 1,00,000 دینار مجھے دے دو. وہ عورت بھولی بھالی تھی، اس نے دے دیا 1,00,000 دینار. وہ لے کے فرار ہو گیا، چلا گیا. اور پلان تھا ان چیٹروں کا. دوسرا آیا تھوڑے ہی دن کے بعد، کہا کہ 1,00,000 دینار دے دو. وہ عورت کہی تو زندہ ہے ابھی؟ تیرا دوست آیا وہ کہہ رہا تھا کہ تو مر گیا اور وہ مجھ سے 1,00,000 دینار لے کر چلا گیا. تو اس نے کہا کہ ہم نے پہلے ہی تجھے یہ شرط رکھی تھی جب تک ہم دونوں نہیں آئیں گے نہیں دینا. تو نے دیا کیسے اس کو؟ تو یہ عورت اب کہاں سے دیتی؟ 1,00,000 دینار. فیصلہ حضرت علی کے پاس آیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو طلب کیا. وہ عورت کہہ رہی ہے اس کا دوست پہلے یہ کہہ کر کے گیا کہ یہ مر گیا اور چند دنوں کے بعد یہ آیا. اس سے پوچھا کہ تو اب پیسوں کا مطالبہ کر رہا ہے؟ کہا ہاں، ہم نے اس سے کہا تھا کہ جب تک ہم دونوں نہ آئیں پیسہ مت دینا. اس نے میرے دوست کو دے دیا، وہ لے کر چلی گئی. حضرت علی نے کہا تو ٹھیک ہے، تم اپنی بات پر رہو کہ تمہیں نے تو کہا جب تک دونوں نہیں آئیں گے پیسہ نہ دو. جاؤ اپنے اس دوسرے کو لے آؤ تو پیسہ دے دیں گے. جب وہ لے کر کے آئے گا تب پکڑا جائے گا. لے کے آنے کی ذمہ داری تمہاری ہے. یہ عورت خوش ہو گئی، کہا مولا علی نے 1,00,000 دینار سے بچا لیا. حضرت علی نے کہا جا اپنے اس دوست کو لے کے آ جا، تمہیں نے تو کہا تھا جب تک دونوں نہیں دیں گے، جو دونوں نہیں آئیں گے تب تک نہیں دینا. یہ فیصلے، یہ قضایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے. ایک اور بھی آپ سے منسوب اس طرح کی بات ہے کہ ایک باپ اپنے بچے کے متعلق وصیت کر کے ایک تاجر کو کچھ پیسے دے دیا تھا. اس میں بھی 1,00,000 درہم. اس نے کہا کہ میرے بیٹے کو اس میں سے تم جو بہتر سمجھو وہ دے دینا، اس میں سے جو تم بہتر سمجھو وہ دے دینا. تو وہ چلا گیا اور اس کے بعد اس باپ کا انتقال ہو گیا. اس کا یتیم بچہ اس سے مانگنے کے لیے آیا تو اس نے اس کو 10 درہم خالی پکڑایا 1,00,000 میں سے. یا یوں سمجھ لیں کہ 1,000 درہم پکڑایا، 99 پورے اپنے لیے رکھ لیے. کہا تیرے باپ نے کہا تھا بس جو بہتر سمجھو دے دوں، تو میں یہ بہتر سمجھ رہا ہوں دے رہا ہوں. وہ آیا مولا علی شیر خدا کے پاس. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا کیا بات ہوئی تھی؟ کہا کہ اس کے باپ نے کہا تھا جو بہتر سمجھو وہ دے دینا. تو حضرت علی نے فرمایا کہ 99 دو اس کو. کہا کیوں؟ کہا 99 کو تم نے بہتر سمجھا اس لیے تو اپنے پاس رکھا. تم 99 کو بہتر سمجھو اپنے پاس رکھو، یہ دو اور 1000 تم لو. اس طرح کے فیصلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے تھے. یہ حکمت و دانائی تھی، غیب سے عطا کی ہوئی تھی. قرآن پاک سے ہر چیز کا جواب بھی دیتے تھے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب
اس شیر خدا کو یہ لقب ہی دے دیا، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ قرآن سے کئی معاملات کو حل بھی کیا آپ نے، لوگوں کے فیصلے، بلکہ حاضر جوابی ایسی تھی۔ ایک یہودی نے مذاق کے طور پر آپ سے کہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھنی داڑھی تھی، گھنی داڑھی، اور اس کی داڑھی بہت چھوٹی سی تھی، تھوڑے سے بال تھے، اور وہ آیا حضرت علی سے پوچھا کہ علی، میں نے سنا ہے ہر چیز کا جواب تم قرآن سے دیتے ہو، میری داڑھی اور تمہاری داڑھی کے بارے میں بھی قرآن میں کچھ آیا ہے کیا؟ حضرت علی نے کہا کیوں نہیں آیا ہے، والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ حضرت علی نے مسکرا کر کے فرمایا، یہ صرف اس کے لیے جواب تھا، ہاں صرف اس کے لیے جواب تھا۔ حضرت علی نے فرمایا مولا فرما رہا ہے جس کی زمین اچھی ہوتی ہے فصل اچھی آتی ہے، اور زمین بنجر ہو تو فصل کم آتی ہے۔ الحمدللہ میں نے نیکیوں کی فصل اچھی کی ہے۔ تو یہ منہ توڑ جواب ان لوگوں کے لیے تھا جو مذاق کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ مولا علی کے مقام و مرتبے کو، ان کے علم کو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ آپ نے یہی تو فرمایا کہ اگر میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں تو 70 اونٹوں کو بوجھل کر سکتا ہوں، صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر، باقی پورا قرآن کی نہیں۔ وہ علم تھا، وہ علم کا سمندر ہے، علم کا بادشاہ ہے مولا علی کی ذات۔ 70 اونٹوں کو بوجھل کر سکتا ہوں، کیا مطلب؟ تفسیریں، کتابیں اتنی ہو جائیں گی کہ 70 اونٹوں پر رکھنا پڑ جائے گا صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ پروردہ تھے، خانوادہ نبوت میں پلے ہوئے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عزیزان گرامی، خلافت کے آپ کے جو معاملات چلے وہ بہت ہی بہترین تھے، لیکن کچھ خرافات، کچھ انتشار ان کے زمانے میں ایسے ہوئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا مطالبہ، خون بہا، جو مانگنے کے لیے کچھ صحابہ اٹھے، مطالبہ کرنے لگے کہ حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لیا جائے۔ مدینے میں بھی آوازیں اٹھی، مکہ میں بھی آوازیں اٹھی، ملک شام میں بھی آوازیں اٹھیں۔ یہی وجہ سے کچھ 2 جنگیں ہو گئی، جنگ جمل اور جنگ صفین، جس کی وجہ یہی بنی کہ بعض صحابہ، وہی سبائی فتنہ جو عبداللہ بن سبا نے فتنہ کھڑا کیا تھا، انہوں نے خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے جگہ جگہ ہنگامے کی، احتجاجات جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں۔ حضرت علی فرما رہے تھے کہ ابھی یہ وقت نہیں ہے بدلہ لینے کا، اس میں بہت سارے ایسے لوگ شریک ہیں جن کو ہم پہچانتے نہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسلام کو بازیچے اطفال بنائے ہوئے ہیں، بچوں کا کھیل بنائے ہوئے ہیں، بڑا انتشار ہو جائے گا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقابلہ تھا وہ اندر سے بھی تھا، باہر سے بھی تھا، کچھ خارجی ہو گئے۔ خارجی کون؟ جو حضرت علی کو کافر کہتے تھے۔ اس زمانے میں ایک جماعت نکلی جو خوارج کہلاتی ہیں، ان سے بھی حضرت علی نے جہاد کیا ہے، ان کو مار کر کے بھگایا ہے۔ جنگ نہروان اسی جنگ کا نام ہے۔ خارجی ایک جماعت نکلی، پھر شیعہ ایک جماعت نکلی۔ ان تمام فتنوں میں جو ہے اسلام کو بڑا نقصان پہنچانے کی یہودیوں نے بہت کوششیں کی۔ 4 سال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کوفہ میں اپنی دارالخلافہ میں تھے، وہاں پر مسجد میں نماز کے دوران عبد الرحمن ابن ملجم نام کا ایک خبیث خارجی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس نے صبح کے وقت جب آپ لوگوں کو جگایا کرتے تھے، لوگوں کو اٹھایا کرتے تھے فجر کی نماز کے لیے، اس وقت آپ کو اس نے شہید کیا خنجر مار کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں شہید ہوئے۔ یوں سمجھیں کہ علم کا ایک پہاڑ، علم کا ایک سورج غروب ہوا، آسمان ولایت کا ایک چمکتا ہوا چاند اچانک غروب ہوا۔ کوفہ کی سرزمین پر یہ ہولناک حادثہ پیش آیا، لیکن حال یہ تھا کہ خارجیوں کی شورش بڑی ہوئی تھی، آپ کی لاش کو بھی چھپانا پڑا۔ صحابہ جو اس وقت موجود تھے انہوں نے آپ کی لاش کو چھپایا، یہاں تک کہ بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ ایک اونٹ پر رکھ کر کے آپ کی لاش کو جنگل کی طرف بھیج دیا گیا، وہ اونٹ غائب ہو گیا، چلا گیا آپ کی لاش مبارکہ کو لے کر۔ وجہ یہ تھی کہ خارجی آپ کی لاش کے ساتھ بھی بے حرمتی کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ کی لاش مبارکہ، آپ کے جسم پاک کے ساتھ بھی بے حرمتی کی جائے۔ پھر بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ کئی دنوں کے بعد وہ اونٹ ایک جگہ بیٹھا ہوا ملا، آپ کا جسم مبارک اسی طرح تر و تازہ تھا، اسی طرح تر و تازہ تھا۔ تو جو قریب کے لوگ تھے انہوں نے اٹھایا
اور پھر اس جگہ پر دفن کیا جس جگہ کو آج نجف اشرف کہا جاتا ہے۔ نجف یہ عراق کا ایک علاقہ ہے جہاں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے۔ لیکن ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے مولا ہمارے جہاں پر بھی دفن ہو ہماری محبت ان کے ساتھ ہے، مزار مبارک جہاں پر بھی ہو۔ بلکہ میرے عزیزوں صرف ہم ان کے ناموں سے اپنی تسبیحاں پڑھتے ہیں، ان کے نام سے ہم اپنی دعاؤں میں اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ طلب کرتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کمالات جو عطا کیے تھے، قوت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، ہر چیز میں آپ بے مثال بادشاہ تھے۔ آپ نے تقوی و طہارت پر ایسی ایک مثال قائم کی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے مولا علی شیر خدا جب نماز کے لیے آتے تھے تو آپ کا رنگ پیلا پڑ جاتا تھا، اذان سنتے ہی چہرہ پورا زرد ہوتا تھا، اور لوگ دیکھتے کہ ان کے جسم کے رونگٹے بالکل کھڑے ہو جاتے تھے اذان کی آواز سے۔ یہ خشیت کا عالم تھا، خوف کا عالم۔ لوگ پوچھتے کہ آپ اذان اور نماز کے وقت ایسے کیوں بدل جاتے؟ حضرت علی کہتے لوگ بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، میں بادشاہ اعظم کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف نہ کروں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جانے کا وقت ہوتا ہے، اس لیے مجھے کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ مجھے کس کیفیت میں دیکھ رہا ہے۔ آپ کا خوف بھی ایسا تھا۔ ایک بار قبرستان میں گئے، سلام کیا زور سے، آپ کے ساتھ حضرت سعید ابن مسیب تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا حضرت علی نے سلام کیا، تھوڑی دیر کے بعد قبروں کے پاس کان لگا کر کھڑے رہے۔ حضرت سعید کہتے مجھے لگا حضرت علی قبر والوں سے کچھ سن رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے حضرت علی کا چہرہ دیکھا تو داڑھی پوری آنسوؤں سے تر تھی، اتنا رو رہے تھے۔ پوچھا کہ مولا علی سے کیا آپ نے دیکھا قبر والوں سے؟ کہا اے سعید میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اے قبر والوں کیا حالت ہے تمہاری؟ تو قبروں والوں نے کہا علی ہماری حالتیں مت پوچھو، ہمارے وہ چہرے جن کو ہم آئینوں میں گھنٹوں سجایا کرتے تھے مولا نے ان چہروں پر بچھو چھوڑ دیے ہیں، ہمارے بالوں میں پیپ آ چکے ہیں، ہماری ناک سڑ چکی ہے، ہمارے دانتوں پر کیڑے مکوڑے لگا دیے گئے ہیں، ہمارا پیٹ پھٹ کر بدبو پیدا کر رہا ہے، رب تعالیٰ نے ہمارے پورے جسم کو کیڑوں کی غذا بنائی ہے۔ وہ بیان کرتے جا رہے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں سعید ان کی باتیں ایسی دردناک تھی کہ اگر دیکھنے کو وہ کیفیت مل جائے تو کوئی دنیا میں زندہ بھی نہیں رہے گا، وہ ہیبت سے مر جائے گا قبر کے حالات سے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے روتے تھے اپنی قبر کو یاد کر کے۔ اے میرے عزیزو، جس کو اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، جن کو اللہ کے رسول نے ولایت کا سردار کہا، جن کو اللہ کے رسول نے اسد اللہ کہا، اللہ کا شیر کہا، جن کو اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی نکاح میں دی، وہ علی قبر سے ڈرتے ہیں۔ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہمارے اندر تو خوف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ایسے اتراتے ہوئے غرور و گھمنڈ سے ہم ناچتے ہیں، نمازیں تو اتنی ہماری گئی ہوئی ہے۔ ارے میاں عزیزو، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی پاک میں ایک نماز قضا نہ تھی، وہ بھی ایک نماز جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زانوں پر سر رکھ کر سو رہے ہیں، عصر کا وقت ہے، سورج ڈوبا تو علی کو رونا آ گیا، ہائے میری زندگی میں پہلی نماز جا رہی ہے۔ حضور پاک عصر کی نماز پڑھ کر آرام کر رہے تھے، حضرت علی نے نماز نہیں پڑھی تھی عصر کی، سورج ڈوب رہا تھا، رونا آ گیا، اتنا روئے کہ حضور کے چہرے پر آنسو گر گئے۔ سورج غروب ہوا، اللہ اکبر، ہم نے جنگوں میں حضرت علی کو روتے نہیں دیکھا، گھر میں غربت کی وجہ سے روتے ہوئے نہیں دیکھا، چکی پیستی ہوئی فاطمہ کی تکلیف دیکھ کر کے روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مولا علی کی آنکھوں میں آنسو تھے تو نماز کے قضا ہونے پر تھے، نماز میری چلی گئی۔ یہ تھا شیر خدا کا تقوی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز بھی ضائع ہونے نہیں دیا آپ کی، کیونکہ محبت رسول میں قضا کی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت سورج کو اشارہ فرمایا، وہ ڈوبا ہوا سورج عصر کے مقام پر آیا۔ یہ جو میرے آقا کا معجزہ ظاہر ہوا، ڈوبے سورج کو واپس پلٹایا حضور نے، کس کے لیے؟ وہ علی مرتضیٰ کے لیے، شیر خدا کے لیے۔
नारे हैदरी। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस सच्चे जानशीन के तकवे पर मेरे अजीजों कुर्बान जाओ। आज मैं आपको बेदार करना चाहूंगा, हमारे पास अमल नाम की कोई चीज नहीं रह गई, हमारे पास नमाजों का जखीरा नहीं है, हमारे पास तस्बीह और तिलावतें ज्यादा नहीं है, हमारी पेशानी तो सजदों को तरस गई है। कुछ ना हो करके फिर हम जो इतराते हुए घूमते हैं, इस आदत में तब्दीली लाओ, इस गुरूर से बाज आ जाओ। अगर आप ये सोचते हैं कि सब बेअमली करने के बाद भी मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, तो फिर कब्र में जाने के बाद पता चलेगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक बुजुर्गों ने फरमाया, कब्र में जाने वाला एक बंदा ऐसा भी होगा जब मुनकर नकीर उससे तीसरा सवाल कर रहे होंगे हुजूर को दिखा करके, इनके बारे में तू क्या कहता था? हम तो आशिक रसूल है ना, हम तो मुहिब्ब रसूल है ना, रसूल पाक को देख करके कहेंगे कि ये मेरे आका हैं। लेकिन कब्र में जाने के बाद बदअमल के साथ क्या होगा? हुजूर फरमाते, खबरदार मेरे चेहरे की तरफ मत देखना। बुजुर्गों ने फरमाया है, हुजूर ये बयान करेंगे कि मेरे चेहरे की तरफ मत देखना, इसलिए कि दुनिया में तुझे मेरा चेहरा पसंद कहां था, तुझे तो दूसरों का चेहरा पसंद था। अजीजान गिरामी, उस वक्त अगर मेरे आका अपना चेहरा मोड़ ले, किसको बुलाओगे? दुहाई के लिए किसको बुलाओगे? मदद के लिए किसको पुकारोगे? इसीलिए हमारी जिंदगियों की तब्दीली की तरफ हम सबको तवज्जो करने की जरूरत है। नमाजें इतनी तर्क ना करो कि तुम्हारे ऊपर नमाज जनाजा पढ़ दिया जाए और तुम्हारी नमाजें वैसी बाकी रह जाएं। अजीजान गिरामी वकार, मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस आखिरी मजलिस में खुलफाए राशिदीन के ये चौथे खलीफा की आखिरी मजलिस थी। आप इस बात को तय करें कि क़यामत के दिन जिसे अली के साथ उठना है, उसे नमाज का दामन छोड़ना नहीं होगा, उसे नमाज का दामन पकड़ना होगा। इसलिए कि अली उसके साथ होंगे जो नबी के साथ होगा, नबी के साथ वफा किया होगा। मेरे आका की सुन्नतें जिसे अजीज हैं, इंशाअल्लाह वो देखेगा क़यामत के दिन, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया, अलमरउ मअ मन अहब्बा, क़यामत के दिन हर आदमी उसी के साथ उठाया जाएगा जिससे वो मोहब्बत करता था। तुम अगर मेरे आका से मोहब्बत करते हो, दुनिया में अबू बकर, उमर, उस्मान और अली से मोहब्बत करते हो रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, तो यकीनन क़यामत के दिन जब तुम उठोगे, तुम्हारे इर्द गिर्द यही नुफूस कुदसिया तुम्हें नजर आएंगी। लेकिन मोहब्बत सिर्फ जुबान का मतलब नाम नहीं है, मोहब्बत तुम्हारे जिस्म पर जाहिर होनी चाहिए, मोहब्बत तुम्हारे जिस्म पर जाहिर होनी चाहिए। एक 4 दिन की 8 दिन की महबूबा अगर तुम्हें कह दे लाल कपड़े मुझे पसंद है, तो तुम लाल कपड़े पहन लेते हो। अगर तुम्हारी महबूबा कह दे कि मुझे पिंक पसंद है, तो तुमने कपड़े बदल दिए उसके लिए। जो फानी मोहब्बत है, मजाजी इश्क है, तुम अपनी इस मजाजी इश्क के लिए अपना सब होलिया बदलते हो। उससे पूछते भी हो ना कि तुझे कैसा चेहरा पसंद है, कौन सी ग़िज़ा पसंद है, क्या लाइक करते हो आप। सबसे पहले यही सारे सवालात होते हैं, क्यों? उसे राजी रखने के लिए। कभी आपने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से की मुतालिक नहीं पूछा कि हुजूर क्या लाइक करते हैं, क्या पसंद करते हैं, कि हुजूर अगर मेरी तरफ देखें तो खुश हो जाए। अजीज़ान गिरामी, इस फिक्र को भी अपने अंदर घर करो, यकीनन कामयाबी हमारे साथ है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत और हिमायत हमारे साथ है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस शहदाई मौला अली शेर खुदा को जिन लोगों ने शहीद किया वो खारजी थे, उन पर अल्लाह की लाखों लानतें हों। जिन्होंने दुर्र नायाब को इस दुनिया से खत्म करने की नापाक कोशिशें की, लेकिन हजरत अली के गम में हम मातम नहीं करते, मातम नहीं करते। एक बात याद रखें, अभी आशूरा आने वाला है, जगह जगह मातम के वो मनाजिर देखने के लिए भी लोग जाते हैं। मातम देखना है, मातम देख। और मातम करने वाले एक साहब हैं, उन्होंने हमसे कहा भी था कि बुरा क्या है इसमें, गम हुसैन तो मना रहे हैं हम, हुसैन का गम मनाने से आपको क्या तकलीफ हो रही? मियां हमको तकलीफ काहे को होगी, आप सीना ठोकेंगे तो आप ही को होगी, हमको कहां। हमको तकलीफ इस बात की हो रही है कि हुसैन ने कभी इस बात का हुक्म ही नहीं दिया, ना ही अहले बैत ने कभी हुक्म दिया। मुझे यहां वो बात याद आती है, हमारे माजी करीब के एक बड़े आलिम दीन हैं शाह अहमद नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपसे शिया उलमा ने कहा था कि मौलाना आप सुन्नी लोग हैं, हम शिया लोग हैं, दोनों में सब बराबरी है, सब चीजें मिलती जुलती हैं। आप भी अहले बैत से मोहब्बत करते हो, हम भी मोहब्बत करते हैं।
آپ بھی حسن حسین کو چاہتے. وہابیوں سے ان کی نہیں جمتی, شیعوں کی ہم سے جمتی ہے. کیوں؟ کہ سنی بھی اہل بیت کو اپنا امام مانتے ہیں, ہم بھی امام حسین کو اپنا آقا تسلیم کرتے ہیں. انہوں نے کہا آپ کی ہماری سب جمتی ہے, ایک ہی چیز نہیں جم رہی ہے. شیعہ مولانا نے کہا ہم ماتم کرتے ہیں, آپ نہیں ماتم کرتے, آؤ آپ بھی ایک بار ماتم کر لو, سب ختم ہی ہو جائے گا, اختلاف ہی ختم. ایک بار آپ ہمارے لیے ماتم کر لو غم حسین میں, شیعہ سنی سب برابر ہو جائیں گے. ہمارے علامہ شاہ احمد نورانی صاحب نے جواب دیا تھا ہاں ہم اس کے لیے بھی راضی, ہم اس کے لیے بھی, سارے اتفاقات ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان محبت میں, شرط یہ ہے کہ ماتم کریں گے سینہ آپ کا ہوگا, ہاتھ ہمارا ہوگا. ماتم اس طرح سے کریں گے. اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ماتم پر دلیل دینے والے بعض لوگوں نے کہا, سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرن میں یمن میں جب ان کو خبر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے جنگ احد میں, حضرت اویس نے اپنے دانتوں کو توڑ لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید, جبکہ 2 ہی دانت حضور کے شہید ہوئے تھے. اور حضرت اویس قرنی کے متعلق لوگوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے منہ کے پورے دانت توڑ لی. تو شیعہ حضرات کہتے ہیں حضرت اویس قرنی جب حضور کی محبت میں اپنے دانت توڑ سکتے ہیں تو ہم سینہ کیوں نہیں مار سکتے حسین کے غم میں. یہ بہت بڑی دلیلیں لاتے ہیں اس طرح. پہلی چیز تو یہ کہ واقعہ جھوٹا ہے. حضرت اویس قرنی کے متعلق ایسا واقعہ جو مشہور ہے اس کی بنیاد ہی نہیں ہے, یہ صحیح روایت نہیں ہے. اگر مان بھی لیا جائے صحیح روایت تو بزرگوں نے فرمایا مان بھی لیا جائے صحیح روایت تو دلیل دیکھو کیسی ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے تھے. کیا دانت؟ حضرت اویس قرنی نے کیا کیا, حضور کی محبت میں اپنے دانت شہید کیا. اور کربلا میں امام حسین کا کیا کٹا تھا؟ گردن کٹا تھا. تو ماتم میں بھی کیا کٹنا چاہیے؟ تو یہ صحیح ماتم ہے. پھر حضرت اویس قرنی نے دانت کے بدلے دانت اپنے شہید کر لی. حسین کے غم میں حقیقی ماتم تو یہ ہے کہ ان کا سر کٹ گیا, یہاں بھی سر کٹ جائے تو معاملہ ہی کلیئر ہو جائے گا, پھر اختلاف ہی نہیں رہے گا. عزیزان گرامی, یہ تمام معاملات اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ حسین کے نام پہ ماتم نہیں ہے اہل سنن کا شیوا. حسین کے نام پہ ماتم نہیں ہے اہل سنن کا شیوا. کہ شعر حضرت علامہ نظمی میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں شہید مرتے نہیں ہیں, قرآن یہ گواہی دے رہا ہے. شہید مرتے نہیں ہیں اور جو نہیں مرا ہے اس کا ماتم کیوں کریں ہم؟ جو مرا نہیں ہے اس کا ماتم کیوں کریں ہم؟ تو حسین اعظم کو کہتے قرآن کی آیتیں ان کو زندہ بتا رہی ہیں, وہ زندوں کے امام ہیں. اور الحمدللہ ہم امام حسین ہو, علی مرتضیٰ ہو, ان کو اپنی قبروں میں زندہ تسلیم کرتے ہیں اور وہ زندوں کے آقا و امام ہیں. مولا ہماری محفلوں کو قبول فرمائے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آج جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقات ہم سب کے گھروں میں عطا فرمائے. یا رب ذوالجلال تیرے دربار میں یہ التجا ہے, مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے, مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے, مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے, کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ, المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.